ویلکم ٹو دا بلیک ہول اور خوش آمدید TBH 1 آور شو میں جناب ڈاکٹر اختر رسول بودلہ صاحب. بہت شکریہ سر. ڈاکٹر صاحب آپ ہسٹری کے پروفیسر ہیں یعنی استاد ہیں قائد اعظم یونیورسٹی میں اور اس کے ذیلی ادارے NIHCR نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہسٹری اینڈ کلچرل ریسرچ اس میں آپ ایک زمانے سے کام کر رہے ہیں, دہائیاں گزر چکی ہیں اس حوالے سے اور تدریس سے وابستہ ہیں اور ہسٹری آپ کا بنیادی سبجیکٹ ہے. اس حوالے سے مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ کا جو MPhil اور MA اور PhD کے جو تھیسس کے جو موضوعات ہیں اس پہ ذرا کائنڈلی مجھے بتائیں گے. جی سر, ہمارا ادارہ بیسیکلی تو 1973 میں بنا تھا اور قائد اعظم یونیورسٹی کے انڈر بنا تھا. تو اس کا بنیادی مقصد تو پاکستان کے اندر جو تاریخی شعور ہے اور جو ہسٹوریکل کانشیسنیس اور پاکستان کی جو تاریخ کے مختلف چیزوں اور کلچر کو خاص طور پہ ساتھ اس کے لگا کے اس کو ہائی لائٹ کرنے کا تھا. لیکن اب کچھ عرصے سے ہم لوگوں نے MPhil اور PhD کی کلاسز کا آغاز کیا ہے. ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ مختلف موضوعات پہ پاکستان کو ہم چونکہ فوکس کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ساؤتھ ایشیا کے بھی کچھ ٹاپکس کو لیتے ہیں. جیسے کہ بڑا انٹرسٹنگ اس دفعہ ایک اسٹوڈنٹ ہے جو کرسچین مائنورٹی کے اوپر کام کر رہا ہے کہ وہ پاکستان میں اس کی ہسٹری کو دیکھا جائے کہ بہت زیادہ وہ پنجاب کے سینٹرل پنجاب میں موجود ہے ملینز کی تعداد میں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا جو ہسٹوریکل ڈسکورس ہے اس میں ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے یہاں پہ سب ہی ایک ہی نقطۂ نظر کے لوگ رہتے ہیں. تو ایک تو وہ ہے. اب ایک اور بہت خوبصورت کام جو ہے وہ سامنے آیا ہے, وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے بلوچستان کا, وہ وہاں پہ جو بلوچ ویمن کی جو پارٹیسپیشن ہے ان پبلک اسفیئر اس پہ کام کر رہا ہے. تو ہماری کوشش اس میں یہی ہے کہ ہم وہ برنڈ ووڈ اور جو فوکس بہت زیادہ پولیٹیکل ہسٹری کے اوپر ہے ہمارا, تمام اگر آپ دیکھیں تمام یونیورسٹیز کو دیکھیں تو زیادہ تر جو تھیسس ہوتے ہیں وہ سیاسی تاریخ کے اوپر ہیں, پولیٹیکل ہسٹری کے. تو ہمارا یہ مقصد ہے کہ تھوڑا سا اس کو فوکس جو ہے وہ کلچر کے اوپر اور یہاں کی جو پری اسلامک ایک ہمارا ہیریٹیج ہے جی اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جائے اور پاکستان کے کلچر کی وہ چیزیں جن کو نارملی لوگ جن سے آشنا نہیں ہے ان کے اوپر کیا جائے. تو زیادہ تر اب ہمارا فوکس یہی ہے کہ وہ سیاسی تاریخ سے ہٹ کے جو سوشل ہسٹری ہے, جو کلچرل ہسٹری ہے, اس کی طرف آیا جائے. زبردست. تو کیا جو باقاعدہ ہسٹری کا ڈپارٹمنٹ ہے قائد اعظم یونیورسٹی میں یہ اس کے پیرالل ہے اور کیسے مختلف ہے اگر ہے تو؟ جی, یہ جو ہسٹری ڈپارٹمنٹ ہے وہ قائد اعظم یونیورسٹی کا کانسٹیٹیوئنٹ پارٹ ہے. وہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے ہسٹری ڈپارٹمنٹ اور بہت بڑے بڑے اسکالرس اور بہت بڑے بڑے پاکستان کے جو ہسٹورین ہیں وہ وہاں پہ ہیں. یہ ادارہ جو ہے یہ بنیادی طور پہ بنا تو تاریخ کا تھا لیکن یہاں پہ ٹیچنگ نہیں تھی. یہ بیسیکلی ریسرچ پبلش کرتا تھا, ریسرچ کمیشن کرتا تھا, بٹ ایونچولی جو ہے وہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے بننے کے بعد جو ہے اب بات یہاں تک آئی کہ ہمیں خود یہ سٹارٹ کرنا پڑا کیونکہ ریسرچ کو آپ اس وقت تک ایک سسٹینیبل طور پہ نہیں لے سکتے جب تک آپ اپنے ریسرچر پیدا نہ کریں. رائٹ. تو ڈاکٹر صاحب یہ پیرالل ہے لیکن تھوڑا سا اس میں فرق ہے سر کہ یہاں پہ جو پروگرام آفر ہو رہا ہے جی وہ ہسٹری اینڈ کلچر ہے, MPhil ہسٹری اینڈ کلچر اور PhD ہسٹری اینڈ کلچر. رائٹ. ٹھیک ہے جی, یہ پھر ہارڈ کور ہسٹری سے تھوڑا ہٹ. جب آپ کلچر کہتے ہیں تو کیا اس سے مراد پاکستانی کلچر ہے, انڈین ہے, ساؤتھ ایشین ہے یا کیا ہے؟ بنیادی طور پہ تو ظاہر ہے ہم چونکہ یہ قومی ادارہ ہے تو وہ پاکستان کے کلچر کی طرف ہی دیکھے گا, لیکن چونکہ یہ ہسٹری اور کلچر جب مل جاتا ہے تو پھر ہم اس کو بہت پیچھے تک لے جا سکتے ہیں. اور اس کو ہم ساؤتھ ایشیا کے اوپر ابھی کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جن کا خاص طور پہ بیک گراؤنڈ IR کا ہے, انٹرنیشنل ریلیشنز کا, تو وہ ابھی کچھ لوگ کورس ورک کر رہے ہیں تو دے آر انٹرسٹڈ کہ ہم جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اوپر کچھ کام کرنا چاہتے ہیں, انڈیا کے اوپر کچھ کام کرنا چاہتے ہیں, سری لنکا کے اوپر, افغانستان کے اوپر. تو یہ جو پورا ریجن ہے اس میں ہم انکریج کرتے ہیں کہ وہ
ساؤتھ ایشیا کے اوپر جو ہے فوکس رکھیں، بلکہ کچھ تو اب چونکہ وہ چائنا کا بھی بڑا ذکر ہوتا ہے تو کچھ اسٹوڈنٹس کہہ رہے تھے کہ ہم چائنا پہ بھی کام کر سکتے ہیں. تو اگر آپ غور کریں تو ایک بڑی مزیدار چیز آپ کو نظر آئے گی کہ ہمارے ہاں آپ کو انگلینڈ کے اوپر تھیسس مل جائیں گے امریکہ فورن پالیسی کے حساب سے، لیکن اتنا کہنے کے باوجود چائنا کے اوپر ہم لوگ کام نہیں کرتے. تو اس میں تھوڑا سا اس کو ایکسپینڈ کیا گیا ہے اس سے کہ یہ دوسرے علاقوں کا کلچر اور ان کی ہسٹری کو بھی ٹیک اپ کیا جا سکتا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ ہسٹری کی طرف بائی چوائس آئیں؟ نہیں سر، میں شاید چند ان لوگوں میں سے ہوں کہ جنہوں نے بہت پہلے میں چونکہ سائنس میں کوئی بہت اچھا اسٹوڈنٹ نہیں تھا، اور جب میں 9th کلاس میں ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ میٹرک کے بعد آپ کی مرضی ہے کہ آپ سائنس اگر پڑھیں، میتھس پڑھیں یا نہ پڑھیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس وقت کہ یہ بھی چیز ہے، کیونکہ ہم لوگ گاؤں کے رہنے والے ہیں تو اتنا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا تھا. تو میں نے جب کالج میں ایڈمیشن لیا تو مجھے میرے والد صاحب نے کہا کہ اکنامکس بڑا اچھا سبجیکٹ ہے، تو میں اکنامکس میں نے آپٹ کر لیا. لیکن میں پہلے دن جب کلاس پڑھنے کے بعد واپس آیا تو میں نے ان کو بتایا کہ میرے لیے یہ سمجھ سے باہر ہے. تو انہوں نے کہا تمہیں کیا اچھا لگتا ہے؟ میں نے کہا میں نے تاریخ کی کتاب دیکھی ہے، وہ مجھے آتی بھی ہے اور مجھے وہ اچھی لگتی ہے کیونکہ میں کتابیں بچپن سے پڑھتا تھا. تو میں نے بائی چوائس، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اپنی مرضی کرو. تو میں وہاں سے فرسٹ ایئر سے آن ورڈ میں ہسٹری بائی چوائس پڑھی ہے میں نے. گویا ہسٹری پڑھنے میں اور کوئی کہانی پڑھنے میں بہت ریزیمبلنس ہے، ایک خاص لطف ہے اس میں. آپ کا کیا خیال ہے؟ کریکٹرز ہیں، پلاٹ ہے، سارا کچھ ہے. بالکل ہے. بنیادی طور پہ تو یہ سمجھا جاتا ہے سر کہ تاریخ ایک بہت ڈرائی سبجیکٹ ہے، ایک خشک سبجیکٹ ہے جس کے اندر جو ہے وہ آپ کو بہت نام یاد کرنے پڑتے ہیں، بہت تاریخیں یاد کرنی پڑتی ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایک دفعہ جب آپ کوئی ایک اچھی کتاب پڑھ لیں تاریخ کی تو اس کو کوئین آف نالج اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر پھر بہت کچھ آ سکتا ہے. بالکل اس میں لٹریچر بھی آ سکتا ہے اور لٹریری ہسٹری کی بڑی ضرورت ہے. آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بہت اچھی کی مزید ضرورت ہے. ہمارے ہاں کچھ لکھی گئی ہیں لیکن پھر بھی ہماری زبانوں کی تاریخ. تو اس میں مطلب شارٹ سٹوری کی ہسٹری، اب تو وہ مشل فوکو اور پوسٹ ماڈرنزم کے بعد تو تاریخ کا جو کینوس ہے وہ بہت وسیع ہو چکا ہے، ایکسپینڈ ہو چکا ہے. تو مطلب یہ ایک انتہائی کیچنگ ہے کسی بھی قسم کا. ایون سائنٹیفک مائنڈ ہے تو آج کل یورپ کے اندر ہسٹری آف میڈیسن پہ کام ہو رہا ہے. ہسٹری آف سائنس پہ آپ کو پتہ ہے پورا ایک سبجیکٹ ہے جو پڑھایا جاتا ہے، جہاں سے یہ ریسرچ میتھڈولوجی نکلی ہے ہمارے پڑھائی جاتی ہے آج کل. تو یہ وہ ہسٹری آف سائنس، تو مطلب اس کا سکوپ بہت زیادہ ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ وہ تاریخ کو صحیح طرح سے اس کا شعور ہی حاصل نہیں کرنے دیا جاتا. اور ایک وہ یوول نوآ ہراری کا بڑا زبردست وہ ایک اس کا لیکچر ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہے وہ کبھی فزکس کو، میتھس کو، کیمسٹری کو بین نہیں کرے گا. وہ جب کریں گے یا کچھ اونچ نیچ کریں گے تو وہ تاریخ کے ساتھ کریں گے. اس سے وہ ڈرتے بھی ہیں کہ اور اس کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. بٹ آور ٹیچر ڈاکٹر اسلم سید ایک بڑا نام تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ تاریخ کا ایک مسئلہ ہے کہ اس میں سچ پھر بھی کہیں نہ کہیں سے باہر آ جاتا ہے. واہ واہ واہ، زبردست. اچھا، آپ کی جو میجر ریسرچ آپ کی ہے، مثلاً ایم فل پی ایچ ڈی میں یا اگر ایم اے میں کی ہے وہ ذرا بتائیں گے ہمیں. جی سر، میرا ایم فل کا جو کام ہے وہ بنیادی طور پہ ہے رول آف علماء ان پالیٹکس آف پاکستان، جس میں خاص طور پہ وہ فوکس کیا ہے اس کو ذوالفقار علی بھٹو کے پیریڈ میں. اور کیونکہ وہ بڑا کریٹیکل پیریڈ ہے پاکستان کی ہسٹری کا، کیونکہ میرے نزدیک جو 1971 سے پہلے والا پاکستان ہے وہ مختلف ہے، اور 1971 کے بعد جو پاکستان وجود میں آیا ہے وہ بڑا مختلف ہے. اس سے پہلے آپ کو یہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن، یہاں پہ مزاحمت کی ایک اور لیول نظر آتا ہے. یہاں پہ مطلب وہ اگر آپ انٹرسٹنگلی 1950s کی جو ڈبیٹس ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن میکنگ کی، وہ والی ڈبیٹس کبھی آپ پڑھیں اور وہ اتنی زبردست، اتنی انلائٹنڈ ڈبیٹس ہیں کہ اس وقت 1971 کے بعد اور پرٹیکولرلی آفٹر ضیاء اللہ پیریڈ آپ وہ ڈبیٹس جو آپ کی اسمبلی میں ہوئی ہیں مختلف موضوعات کے اوپر، تو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ
وہ والی باتیں جو ہم بڑے کھلے طریقے سے سنتے بھی تھے کرتے بھی تھے وہ ختم ہو گئی. تو 71 کے بعد وہ جو 7 سال کا 6 سال کا بھٹو صاحب کا پیریڈ ہے اس میں پاکستان نے بنیادی طور پہ وہ ایک مذہبی ریاست کی طرف اس کا صحیح سفر شروع ہوا. اس سے پہلے جب تک بنگالی تھا تو اس نے بہت بڑی اس پورے آئیڈیا کو چیلنج کیا ہوا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف ایک ہی نقطۂ نظر کو پروموٹ کریں, یہاں پہ ایک ڈائیورس پاپولیشن ہے. تو وہ آفٹر 1971 تو وہ بڑا فوکسڈ ہے اور اسی میں علماء آپ کو بہت زیادہ نظر آتے ہیں, سیاست میں ایکٹیو آتے ہیں. وہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہو, وہ اس کے بعد جو ہے وہ موومنٹس ہوں ڈفرینٹ, اور اینڈ پہ ذوالفقار علی بھٹو جو کہ جس کو میں نے وہ لکھا ہے کہ بھٹو صاحب نے بنیادی طور پہ علماء کو جو ہے وہ اپیز کرنے کی کوشش کی. تو وہ جو اپیزمنٹ پالیسی تھی وہی ایونچولی اس کے باوجود اتنا اپیز کرنے کے باوجود وہ ان کے ڈاؤن فال کی ریزن بنی. تو اس کے بعد والی تو پھر آپ کو پتہ ہے سارا ایک دور. تو پی ایچ ڈی میں نے جو ہے وہ بلیسفیمی لاز کے اوپر جو ہے وہ بڑی, میں اپنی سپروائزر ہیں ڈاکٹر تنویر انجم, ان کا بڑا انکریج کیا انہوں نے مجھے کہ اس پہ کام کرنا چاہیے ہمیں. تو وہ پھر میں نے پاکستان کے اندر جو بلیسفیمی لاز کی ہسٹری ہے اس کو ٹریس کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح یہ قوانین جو ہیں یہ آئے, پھر ان کو کیسے امینڈ کیا گیا, اور پھر ان کا جو امپیکٹ ہے ہمارے معاشرے کے اوپر اس کو دیکھا گیا, مائنورٹیز کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہے. اور ایک جرنل آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگوں کے اندر وہ غصہ بھی پایا جاتا ہے, تو اس کو سینس بنانے کی کوشش کی ہے کہ یہ سارا جو ایشو ہے بلیسفیمی کا, اس کی تاریخ کیا ہے اور پاکستان کے اندر یہ کس طرح انفولڈ ہوا ہے سارا. بہت پاکستان کے ریفرنس میں بہت حساس موضوعات پہ آپ نے کام کیا ہے. بڑی یعنی ایک حیرت بھی مجھے ہوتی ہے, آپ کی جرت پر بھی میں تحسین پیش کرتا ہوں. تو مجھے یہ بتائیے, جسٹ اگر میں آپ سے کہوں کہ تاریخ کیا ہوتی ہے, تاریخ کیا ہے, یا کیا ماضی اور تاریخ میں کوئی فرق ہے, یا بیک گراؤنڈ اور ہسٹری میں کوئی فرق ہے, تو ذرا مجھے تھوڑا سا اپنے پوائنٹ آف ویو دیں گے اس پہ؟ جی, میرا یہ خیال ہے سر کہ دیکھیں ہسٹری ہے تو پاسٹ کی اسٹڈی, اور جو پرانا ہمارا ہسٹری کا تصور تھا تو وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ جب سے انسان ایوالو ہوا ہے اور اس نے جب آپس میں رہنا شروع کیا ہے, یا آپ اس کو تھوڑا سا میں اس کو مزید ایزی کر سکوں تو وہ آفٹر ایگریکلچرل ریولوشن جب انسان اکٹھا رہنا شروع ہوا, اس سے پہلے ہنٹر گیدرر کی سوسائٹی اور ہے, اس کا مسائل اور ہیں, اس کا ورلڈ ویو اور ہے. تو جب اکٹھا رہنا شروع ہوا تو اس کے بعد ہم بنیادی طور پہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا تھا. تو ہے تو یہ پاسٹ کی ہی اسٹڈی, لیکن بنیادی طور پہ یہ صرف اس کا ایک اسپیکٹ نہیں ہے, یہ اس کے تمام اسپیکٹس جو انسان کے ہیں, اس کے سیاسی, اس کے ثقافتی, اس کے جو ہے وہ ایون اکنامک جو اس کا وہ سارا ہے, تو ان ساری چیزوں کا احاطہ کرتی ہے تاریخ. تو وہ ایک سمجھ لیں ہے تو پاسٹ کی اسٹڈی, لیکن وہ ایک پاسٹ کو مکمل طور پہ وہ جو گیپس آپ کو نظر آتے ہیں اس کو پر کرتی ہے, سوالوں کے جواب دیتی ہے, اور سب کے لیے ضروری بھی ہے. آپ اگر دیکھیں تو ایک عام آدمی بھی ہسٹری کو مزے سے پڑھتا ہے, ایک اسکالر بھی پڑھتا ہے, ایک سائنٹسٹ بھی پڑھتا ہے, ایون جو کنگز ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں, پڑھواتے تھے پرانے دور میں. تو یہ سب کی ضرورت ہے, بیکاز اٹ گیوز یو ایک وہ آپ کو شاید مستقبل میں یا اپنے پاسٹ میں چیزوں کو کریکٹ کرنے کی طرف, آل دو کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس سے وہ ٹیک اپ کرتے ہیں, لیکن بنیادی طور پہ یہ میرا خیال ہے کہ وہ جو آپ کی ایک ہسٹوریکل کانشیسنیس ہے وہ آپ کو مدد فراہم کرتی ہے کہ آپ مستقبل کو کیسے تھوڑا سا بہتر بنا سکتے ہیں. تو ہیومن انٹرونشن کے بیانڈ بھی ہسٹری ہوتی ہے سر؟ اس میں اب دیکھیں نا, جیسے ہسٹری آف جیولوجی ہے آج کل بڑی بات ہو رہی ہے اس پہ, ٹھیک ہے جی, یا ایون جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس سے پہلے ایگریکلچرل ریولوشن سے پہلے والی جو ہسٹری ہے, یا ایون سوائل کی ہسٹری ہے, ٹھیک ہے جی, کہ یہ جیولوجی میں اگر آپ مطلب آج کل کچھ ہسٹورین اس پہ کام کر رہے ہیں, بلکہ لوگوں نے کام کیا ہے کہ وہ جو ڈفرینٹ پیریڈز گزرے ہیں, تو یہ زمین کس طرح کی تھی, اس زمین میں کس قسم کے جانور تھے, کس قسم کے درخت تھے, تو وہ جو ہے وہ پھر اگین خاص طور پہ جب سے یہ فوکس ہوا ہے کلائمیٹ چینج کا,
تو آپ دیکھیں کہ وہ والی جو ہسٹری ہے اس پہ لوگ کام کرنا شروع ہوئے ہیں. اس سے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہماری اس میں چونکہ سائنس کا بہت زیادہ عمل دخل ہے, تو ہمارے ملکوں میں تو نہ وہ اکوپمنٹ موجود ہے, نہ وہ اتنی کوئی محنت کرنے کے لیے موجود ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ تاریخ جو ہے یہ باقی چیزوں کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے, اس پلانٹ کی ہسٹری. ٹھیک ہے جی, یعنی یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسٹڈی آف نوئنگ دا ایوولوشن آف تھنگز از ہسٹری. از ہسٹری. جی بالکل بالکل. وہ کسی بھی قسم کا ہو ایوولوشن, کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے, تو اس کا آپ کو پتہ ہے امپیکٹ ہے باقاعدہ. رائٹ. مطلب آپ نے اگر وہ دیکھنا ہے کہ ڈائنوسور جو ہیں وہ ایکسٹنک ہوئے, ہمیں سب کو پتہ ہے, بٹ وہ آج سے ملینز آف ایئرز وہ یہاں پہ موجود تھے. تو وہ بھی تو ایک ان کا ایک ایکولوجیکل کنٹریبیوشن تھا. اس کے جانے سے, نئی اسپیشیز کے بننے سے آپ کے انوائرمنٹ کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے, اس کی وہ فوڈ چین اور وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ سکتی ہیں. تو وہ پھر اب جب پوسٹ ماڈرنزم والی اپروچ آئی تو انہوں نے پھر ایکسپینڈ بھی کیا. تو تاریخ بنیادی طور پہ وہی کہ وہ ایوولوشن کی ہی اسٹڈی ہے سر. رائٹ. آپ نے بلکہ اس کو زیادہ خوبصورت طریقے سے بیان بڑی عنایت. تو یہ بتائیے ڈاکٹر بودلا کہ ہسٹری کا کیا فائدہ ہے, کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں, میرا تو ڈاکٹر صاحب اس میں جو ایک نقطۂ نظر ہے کہ اگر آپ کو نہیں پتہ یہ جو مطلب ہو وی آر, ایک ہسٹری میں ہے کہ وٹ از ہسٹری فار. ٹھیک ہے جی. اب اگر آپ کو نہیں پتہ, آپ یہ دیکھیں کہ جب کلونیلزم آیا تو وہ لوگ اپنے ساتھ ایک بڑی تہذیب لے کے آئے ہوئے تھے, اور ان کے بقول, ٹھیک ہے جی, کوٹ ان کوٹ وہ کہتے تھے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کا تو کلچر ہمارے سے اتنا بہتر نہیں ہے, ہم ایک سپیریئر. لیکن اس کے باوجود ٹو انڈرسٹینڈ دیم انہوں نے اپنے بندے بھیجے, ہر ایک جگہ پہ بھیجے. ٹھیک ہے جی. افریقہ میں چلے جائیں, آپ ادھر چلے جائیں, تو پہلے جو ایتھنوگرافیز اکٹھی ہوئی, ان لوگوں کی ہسٹری کو دیکھا گیا. وہ اسی لیے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی اگر آپ اس کو نہیں پڑھیں گے کسی بھی لیول پہ. اگر آپ اس کو, جیسے آپ نے فرض کریں, آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں کون سے ملک آگے جا رہے ہیں, کون سے پیچھے جا رہے ہیں, تو وہ اس کے لیے بھی ضروری ہے. مطلب پالیٹکس سے لے کے اینتھروپولوجی سے لے کے سوشل سائنسز میں ہسٹری کے بغیر بات آگے نہیں بڑھ سکتی. تو اگر آپ نے چیزوں کو بنیادی طور پہ ان کی انڈرسٹینڈنگ لینی ہے تو اس کے لیے ہمیں اس کے اوریجن پہ جانا پڑے گا. اس کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ, کیونکہ دیکھیں کوئی چیز صحیح ہے یا غلط ہے یہ تو ہسٹورین کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ کرے. لیکن ایک چیز اگر وقوع پذیر ہو رہی ہے تو ہم سوشل سائنٹسٹ کا کام ہے کہ ہم اس فینومنے کو انڈرسٹینڈ کریں, اور اس کو بغیر تاریخ کی شعور کے ہم شاید سمجھ نہیں پائیں گے. رائٹ. تو یہ جو آپ نے بہت اہم بات کی ہے, جس سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جو ماڈرن یورپ ہے رینیساں کے بعد کا, جو کیپٹلزم کے ساتھ اور اس کے ایوولوشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اس نے ہسٹری پہ بہت کام کیا ہے. تو کیا ہسٹری جو ہے وہ برین کنٹرول کا کوئی ٹول بھی ہے, ٹو چینج دا برین, ٹو کنٹرول دا برین, ہو سکتا دا ہیومنس؟ جی بالکل. اب تھوڑا سا میں ڈاکٹر صاحب اگر 1 منٹ اگر آپ مجھے دیں, تو جیسے وہ آپ نے رینیسانس کی بات کی, اب وہ جو کیپٹلزم آیا ہے نا, اس کا وہ میکس ویبر کی بڑی شاندار کتاب ہے, رائز آف اسپرٹ آف کیپٹلزم اینڈ رائز آف پروٹیسٹنٹ ایتھکس. تو پروٹیسٹنٹزم جو تھا وہ ایک اس نے چیلنج کیا جو پرانا کیتھولک کرسچینٹی تھی. 1452 میں مارٹن لوتھر نے اپنے وہ 96 تھیسس جو ہے وہ لگائے, اور وہاں سے بنیادی طور پہ, اور میکس ویبر اس کو کرتا ہے کہ وہاں سے کیپٹلزم کا آپ بنیادی طور پہ آپ کہیں کہ پراپر آغاز ہوا. کیونکہ وہ جو پروٹیسٹنٹ ایتھکس تھیں, اس سے پہلے جو کیتھولک کرسچینٹی ہے اس میں تو بہت زیادہ عبادات کے اوپر زور تھا. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ خدا کی نصرت آپ کے ساتھ اس وقت ہوگی جس وقت آپ کام کریں گے. تو انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا, بہت زیادہ کام اور چیریٹی وغیرہ. اسی کام کے نتیجے میں پھر کیپٹلزم کا وجود آتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو تاریخ کو تو تقریباً تمام آپ جب خاص طور پہ ماڈرن نیشن سٹیٹ کے اندر جب یہ جدید ریاستوں کا وجود آیا, اس کے بعد تو تاریخ کو پراپر استعمال کیا گیا کہ وہ اسٹیٹ کے نیریٹو کے طور پہ ایک تاریخ کا ایک جو پہلو ہے جو سپورٹ کرتا تھا اس نظریے کو, اس کو ہائی لائٹ کیا گیا, باقیوں کو مارجنلائز کیا گیا. تو یہ استعمال ہوتا ہے
بڑی بڑی جو ریاستیں ہیں، مثلا یہ نیشنلسٹ ہسٹریز کی بنیاد جو ہے یہ انگلینڈ سے پڑی ہے. تو یہ تقریباً 17ویں صدی میں آپ کہیں کہ پہلی جو نیشنلسٹ ہسٹریز تھیں وہ لکھی گئی، جس میں انہوں نے آئیڈیا آف انگلینڈ اور آئیڈیا آف اسکاٹ لینڈ کہ یہ کیا ہے. تو وہاں سے جو ہے پھر جو فرینچ ریولوشن آتا ہے یا اس کے بعد یہ چیزوں نے آ کے اس کو مزید وہ کیا، اپنے آپ کو وہ بہت پیچھے تک لے کے گئے. اور آج بھی اگر آپ ویسٹرن سویلائزیشن کے اوپر کرٹیک پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ سب سے بہترین کرٹیک انہی لوگوں نے کی ہے. مشیل فوکو کو آپ دیکھیں کہ اس کی جو کرٹیک ہے وہ اتنی زبردست کرٹیک کوئی نان ویسٹرن نے بھی شاید نہیں کی ہوگی، یا جو امریکن امپیریلزم جس کو ہم کہتے ہیں سو کالڈ. تو نوم چومسکی جتنا زبردست اس کو ایکسپلین کر سکتا ہے یا اس کو اوپر کرٹیک کر سکتا ہے وہ شاید نہیں ہوگا. تو بنیادی طور پہ تو یہ ہے سر کہ اس کا تعلق ہے اسٹیٹ کنٹرول کے ساتھ، یوز کیا گیا ہے. لیکن اب جو پھر پوسٹ ماڈرن ورلڈ میں یہی بات کہی جاتی ہے کہ اب یہ چیزوں کو آپ وہ نیشنلسٹک ہسٹری سے باہر نکالیں اور پولیٹیکل ڈومینیشن سے باہر نکال کے عام لوگوں پہ فوکس کریں. جیسے انڈیا میں سبلٹرن سٹارٹ ہو گیا کہ نیچے والا لوگ کیا سمجھ رہا تھا، ڈی سی صاحب یا جو گورنر صاحب ہے یا جو پولیٹیکل نہرو تو کیا کر رہا ہے یا قائد اعظم کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ جو سن رہے ہیں ان کو نیچے کھڑے ہوئے ہزاروں لوگ، ان کا ورلڈ ویو کیا ہے. یہ بالکل بہت اچھی بات ہے کہ پوسٹ ماڈرنزم آنے سے پہلے جو ماڈرنزم کا دور ہے وہ ایکچولی کلونیلزم کا بھی دور ہے. تو جو ویسٹرن کلونیلزم ہے اس میں ہسٹری میکنگ اور انڈرسٹینڈنگ آف ہسٹری اور اس کی جو تاریخ کی تشکیل ہے یہ بڑا اہم ہے کہ وہ جہاں جہاں گئے وہاں کی تاریخ انہوں نے بنائی، پھر پڑھائی، پھر اس کو اس کا برین بنا اس سے پھر کنٹرول کیا، اور آج تک ہم اس سے کنٹرول ہو رہے. جی بالکل ایسے ہے. اور ہندوستان میں تو خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ جیسے کلونیلزم آیا تو یہ جو آپ کے میڈیول دور کے مغل پیریڈ کے یا سلطنت پیریڈ کے جو سورسز ہیں ان کو انہوں نے باقاعدہ ٹرانسلیٹ کیا، انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا. اور اس ٹرانسلیشن میں آپ چونکہ وہ زبان کے پروفیسر ہیں اردو کے، آپ کو اندازہ ہے کہ وہ جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس میں چیزیں کو تھوڑا گڈ مڈ کرنا، اور یہ جو ایک اسٹیریو ٹائپس بنا دی گئیں کہ فلانا بندہ تو وہ تو صرف آ کے یہاں پہ صرف لٹیرا ہی تھا، جیسے محمود آف غزنہ کی بات کرتے ہیں تو وہ لٹیرا ہی تھا. اب آپ دیکھیں کہ 11ویں سینچری میں دنیا کا جو پورا ایک سیٹ اپ تھا اس نے اسی سیٹ اپ کے اندر چلنا تھا نا. اب 21 سینچری والے جو ہیومن رائٹس ہیں وہ تو آج سے 1000 سال پہلے والے بندے کے ذہن میں نہیں تھے. تو انہوں نے وہ پورا جیسے انہوں نے بتایا کہ جی یہ تو سارا کچھ ہم نے دیا، اور وہ جو خاص طور پہ ایک ہندو مسلم کا آپ ایک ٹینشن جو دیکھتے ہیں وہ اسی ہسٹوریوگرافیکل جو ایکسرسائز تھی وچ واز آن اے ویری بگ اسکیل، جو انگریز نے آ کے یہاں پہ وہ سورسز کو کیا. مطلب وہ الفسٹن کی وہ کیا کتاب ہے کئی والیومز کے اوپر ہے، ہسٹری آف انڈیا ایز ٹولڈ بائی اٹس اون ہسٹورین. تو اس کے اندر اس نے وہ ساری چیزوں کا وہ ایک پرسپیکٹو بنا دیا کہ شاید یہاں پہ یہ سارا دن ایک دوسرے سے لڑ ہی رہے تھے پورا میڈیول پیریڈ. حالانکہ دیکھا جائے تو وہ ہندوستان ایک بہت وسیع جگہ تھی، وہاں پہ آپ کو پیار محبت کی بھی تو بہت زیادہ باتیں ملتی ہیں. اکبر کو وہ اچھا بنا دیا، باقیوں کو جیسے اورنگزیب کا ابھی ایک امریکن اسکالر ہے آڈریٹ ٹرشکی، اس کا بڑا زبردست کام ہے. اس نے بتایا کہ اورنگزیب کو آپ نے وہ جو بھی کر دیا، لیکن اس کے دور میں سب سے زیادہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ہندوؤں کو نوکریاں ملی ہیں وہ اورنگزیب کے دور میں ملی، اور سب سے زیادہ جو پیٹرنیج کی گئی، پیسہ دیا گیا مندروں کو، اور مندر ایون کنسٹرکٹ کیے گئے وہ بھی اسی دور میں ہیں. لیکن وہ وہی ہے کہ یہ وہ جو آپ نے بتایا کہ وہ جب جس جگہ پہ آئے انہوں نے اس کو باقاعدہ استعمال کیا اپنے فائدے کے لیے. وہ ڈیوائڈ اینڈ رول والا جو پورا ہے اس میں وہ بنیاد تھی کہ آپ دیکھیں آپ پہ تو ظلم ہو رہا تھا، ہر روز ایک نیا بندہ ادھر سے آ رہا تھا. تو یہ ضرور ہوا ہے، یہ خاص طور پہ وہ کلونیلزم کا تو یہ ایک بیگیج ہے جس کو ہمیں ماننا پڑے گا سر. تو یہ بتائیے کہ تاریخ کی جو ابتدائی اسالیب ہیں جیسے سٹوریز ہیں، میتھیکل سٹوریز ہیں، یہ ابتدائی ہیں، یا اس میں آپ اورل ہسٹری کی مختلف شکلیں ہیں، یا آپ فوک کو لے لیں جی سر، تو یا ٹیلز ہیں. اس ہسٹری کو باقاعدہ ایک علم کے
ہسٹوریوگرافی یا میٹا ہسٹری بنانے میں کس کا کردار ہے؟ آئی مین کس سے کنٹریبیوٹ کیا اگر ہم تاریخ کے مختلف شعبوں جی میں؟ میں تو اس میں سر آج صبح ہی بلکہ بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں بنیادی طور پہ تو یہ سب کچھ متھ سے سٹارٹ ہوا. جو ہمیں پہلی قصہ ملتا ہے گلگامش، پہلی جو سویلائزیشن آپ کو نظر آتی ہے وہ میسوپوٹیمین سویلائزیشن ہے عراق والی. وہاں پہ گلگامش کا پورا ایک، اب وہ جو گلگامش والی سٹوری ہے اس کو جوڈائزم، کرسچینٹی، اسلام کی اندر بھی آپ کو تقریباً وہی کہانی نظر آتی ہے. اچھا اب یہاں سے بات جاتی ہے ایجپشن سویلائزیشن میں، وہاں پہ بھی، اور دیز اسٹوریز آر فل آف میتھس. ٹھیک ہے جی، اس لیے ہم اس کو نا پراپر ہسٹری نہیں مانیں گے. تو پراپر ہسٹری کا آغاز جو ہوا ہے ویسٹ کے اندر تو یہ ہیروڈوٹس سے ہوا ہے، کیونکہ ہیروڈوٹس وہ پہلا آدمی تھا جس نے اس کو ریشنلائز کرنے کی کوشش. اس سے پہلے ہومر کی نظمیں آپ کو پتہ ہے، لیکن اس میں بھی وہ جو سپر نیچرل ایلیمنٹ ہے ہاں جی وہ بہت زیادہ ہے جی، اس میں پولیٹیکل لاجک بہت ہے، پوئٹک لیکن لاجک ریئل لاجک نہیں. ہاں جی، لیکن اس کے اندر وہ آپ کو مطلب دیوتاؤں کے قصے اور وہ اللاجیکل مٹیریل اس میں زیادہ ملے گا. لیکن ہیروڈوٹس حالانکہ اس کے اندر بھی بہت کرٹیک ہے، لیکن وہ پہلا ویسٹرن سویلائزیشن کے اندر یا ایک ایسا ہسٹورین تھا جس نے سب سے پہلے، اور اس نے لکھا مطلب انٹرسٹنگلی اس کی جو ہسٹریز ہیں وہ پڑھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. بہت شاندار اس نے وہ چیزیں لکھی. اس نے کہا ہے کہ میں جو ہے یہ چیزیں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ یہ ایک تو میں ان کو ریکارڈ کر پاؤں، اور دوسرا آنے والے لوگوں کے لیے میں پریزرو کر لوں کہ اس وقت میں ہو کیا رہا تھا. اور اس نے بنیادی طور پہ ویل ٹریولڈ آدمی تھا وہ اس وقت کے ایجپٹ میں بھی گیا اور اس نے بہت ساری باتیں لکھی. تو وہ پہلا ہسٹورین ہمیں نظر آتا ہے جس نے وہ میتھیکل کریکٹر کو اس میں شامل نہیں کیا. مثلا وہ ڈسکس کرتا ہے پرشیا اور گریک کی جو وارز ہیں ان کو. اب وہ اس میں وہ بتاتا ہے کہ ان کے کیا ٹیکٹس تھے، ان کے کیا اب یہ جو ہے یہ لاجیکل چیزیں ہیں کہ وہ آئے ہیں، انہوں نے اٹیک کیا ہے. تو ہیروڈوٹس، پھر اس کے بعد تھیوسیڈائڈس، پھر یہ بڑھتی جاتی ہے. پھر رومن امپائر میں پولیبیس آپ کو نظر آتا ہے جو ان سب کو وہ ایک ریشنلائز کرتے ہیں. اور پھر جو ماڈرنزم کے بعد بنیادی طور پہ پھر وہ سائنٹیفک، جب یہ ہسٹری آف سائنس اور ڈیکارٹ وغیرہ کے بعد تو یہ پرسپیکٹیو ہی تبدیل ہو گئے. اور انلائٹنمنٹ میں وہ جو آپ میٹا ہسٹری کی بات کرتے ہیں، میٹا نیریٹو کی بات کرتے ہیں، تو انہوں نے اس میں مکمل طور پہ، یعنی کہ جو پرانی ہسٹری تھی، تھوڑا سا 1 منٹ مجھے دیں گے، وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تھیوسینٹرک ہسٹری تھی. ایسے ہی ٹھیک ہے جی، کہ وہ سینٹر آف دا یونیورس جو ہے وہ گاڈ تھا. لیکن وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ پھر یہ اینتھروپوسینٹرک ہو گئی کہ یہ انسان، جب وہ آئی تھنک دیر فور آئی ایم، تو اس کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جو سینٹر ہے وہ ہیومن ہو گیا. تو پھر اس کے بعد یہ زیادہ ریشنل اور لاجیکل، اور پھر جو کلونیلزم کے ساتھ پھر یہ پیپر آ گیا، ڈاکومنٹس آ گئے، تو پھر وہ مزید اس میں ڈفرینٹ چیزیں آ گئی جی. وہ پریزرو اور وہ کیسے ہے، پھر اس پہ انالیٹیکل فلاسفی کہ یہ ایک بندے نے اگر یہ لکھا ہے ڈاکومنٹ تو اس نے کس وقت لکھا ہے، کیوں لکھا ہے، اس کے پیچھے کیا موٹیوز ہیں. تو وہ پھر تاریخ کا مطلب ایک ریکارڈ آپ کے پاس آنا شروع ہو جاتا ہے زیادہ بڑی تعداد کے اندر. تو اس طرح یہ تاریخ کو، اور پھر ماڈرنزم کے بعد پھر آپ کو وہ پہلے انلائٹنمنٹ کے ملتے ہیں، پھر پوسٹ ماڈرنزم آتا ہے. پوسٹ ماڈرنزم بھی آپ کو پتہ ہے وہ ریئیکشن ہے ماڈرنزم کے اوپر، کیونکہ وہ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار میں جتنا بندہ مر گیا، جتنی ڈسٹرکشن ہوئی، وہ سارے کہتے تھے کہ یہ جی لاجیکل اور وہ سارا. تو اس کے بعد وہ ویسٹ کے اندر سے ہی اس پہ وہ آیا کہ یہ جو آپ نے چیزیں بتائی ہوئی ہیں، یہ اوور ریشنیلٹی جو ہے، اس نے تو یہ اتنا بندہ مار دیا، تو کیا کریں. پھر اس کے ساتھ پوسٹ کلونیل کو بھی آپ جوڑیں کہ دنیا میں جب یہ چلے گئے 40s 50s کے بعد، تو ہندوستان، چائنا، پاکستان، افریقہ، مڈل ایسٹ، یہ لوگ آزاد ہوئے. انہوں نے اپنے آپ کو بتایا کہ ہم تو کچھ اور چیز ہیں، ہمارے بارے میں جو آپ لکھا جاتا ہے وہ کچھ اور ہے. تو تاریخ مطلب اس طرح سے اس کا سفر جاری ہوتا ہے. لیکن وہ ہیروڈوٹس کو، اور چائنا کے اندر ساسوما چن ایک ہسٹورین ہے، وہ بھی ان کے پیرالل ہیں. انہوں نے، کیونکہ چائنا کے اندر بھی جو ہسٹوریکل کانشیسنیس تھی وہ بڑی زبردست تھی، لیکن چونکہ ہم زیادہ وہ یورو سینٹرک اپروچ ہے، تو اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ چائنیز کا، بلکہ میں نے اس دفعہ وہ ایک کتاب کسی کو بتایا ہے کہ مجھے کوئی بھیجے، تو ہوپ فلی میرا ارادہ ہے کہ بلکہ یہیں پہ کسی دن جو ہے وہ چائنیز فلاسفی آف ہسٹری کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے. وہ بڑا ایک مختلف ان کا نقطہ نظر. تو ڈاکٹر صاحب،
یونان اور ماڈرن یورپ کے درمیان ایک ڈارک ایجز موجود ہیں سر. اس دور میں جو مسلمز ہیں یا عربز ہیں یہ بھی اس یونانی علم کی میراث کو لے کے چل رہے تھے. بالکل چل رہے. تو بعد میں یہی ڈیکلائن جو ہے پھر وہ میراث منتقل ہوئی ویسٹ میں. تو یہ جو پیریڈ ہے اس پہ کیا مسلمانوں کا کوئی رول نہیں ہے؟ کوئی نظر آتا ہے ابن خلدون ہے یا کوئی اور ہے؟ ذرا یہ بتائیے. نہیں بالکل ہے سر. میں تو بلکہ اس پہ کئی جو ہے وہ لوگوں نے لکھا بھی. آپ کوئی بھی بڑی ہسٹری کی یا فلاسفی کی کتاب نکالیں ویسٹرن, چاہے اس نے 5 صفحے لکھے ہوں, وہ اس ڈارک ایجز سو کالڈ جس کو وہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہ ڈارک ایجز کیوں کہتے ہیں کہ وہ جب رومن امپائر کا ڈکلائن ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی ڈکلائن تو نہیں ہوتا, ختم تو نہیں ہوتی, لیکن اٹ بیکیم ٹرانسفارمڈ انٹو اے ہولی رومن امپائر. یس ٹھیک ہے جی. تو وہ پھر وہ چرچ کے انڈر آ جاتا ہے سارا کچھ, ساری طاقت پوپ کے پاس ہوتی ہے. تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈسکریج کرتا ہے جب بھی آپ کسی بھی مذہب کا جو ماننے والے یا ان کے جو لیڈران ہوتے ہیں, ان کے جو رہنما ہوتے ہیں, ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگ کریٹیکل تھنکنگ کی طرف نہ جائیں. تو اس پورے پیریڈ کو انٹل دا ٹائم فرام 2nd-3rd BC سینچری ٹو 12, یہ جو 1000 سال کا پیریڈ, اس میں پھر دیکھیں کہ مسلمانوں کا یہ ہوا کہ جو اسلام کا, کیونکہ یہ اگر آپ جغرافی دیکھیں تو بڑی مزے کی ہے کہ ایجپشن, الیگزینڈریا, ٹھیک ہے جی, اور مسلمان بھی مڈل ایسٹ سے نکلے. تو ان کا بھی جو وہ گریکو جو رومن جو ہے ان کا بھی جو زیادہ بڑا جہاں سے وہ مضبوط تھے سیریا کے اندر, ایجپٹ کے اندر, یہ انہی کے علاقے تھے. تو مسلمان جب اسلام پھیلا تو پہلے علاقے جو انہوں نے فتح کیے وہ یہی علاقے تھے. یس. اچھا, اس کے بعد آپ دیکھیے کہ 100-125 سال کے بعد, پہلے 100-125 سال ہمیں کوئی بہت زیادہ لٹریری ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی مسلمانوں کی تاریخ میں, لیکن اس کے بعد آپ کو ایک بڑی ایکٹیویٹی نظر آتی ہے. اس ایکٹیویٹی میں ایون جو مامون تھا اور ہارون الرشید جو تھے, دے سینڈ مشنریز, انہوں نے فرانس میں شارلیمین کے ہاں بندے بھیجے اور کہا کہ ہمیں آپ کتابیں اپنی پرانی دیں. تو خاص طور پہ الیگزینڈریا کے اندر بھی وہ بہت بڑی لائبریری تھی اور یہ چیزیں موجود تھیں, اور مسلمانوں نے بیسیکلی وہ جو ٹرانسلیشن کا ان کا جو کام تھا وہ بڑا میٹیکولس کام تھا, انہوں نے وہ کیا. اور وہ جو یونانی سارا جو چیز تھی, کیونکہ وہاں پہ تو پوپ نے اجازت نہیں دی ہوئی تھی, وہ بند کر کے رکھے ہوئے تھے, تو وہ انہوں نے ہی نکالے اور انہوں نے ہی اس کو ٹرانسمٹ کیا. پھر آگے جو رینیسانس دیکھیں نا اٹلی میں آئی ہے, آپ ذرا اٹلی کا وہ جغرافیہ دیکھیں, وہ میڈیٹرینین سی کے بالکل نیچے اترا ہوا ہے, اور جو مسلم ورلڈ ہے سو کالڈ آپ کہیں تو اس سے وہ آج بھی وہ کشتیوں پہ بیٹھ کے ہی چلے جاتے ہیں جو ہم سنتے ہیں, تو وہ اتنا دور نہیں تھا. تو وہاں پہ وہ جو ایکٹیویٹی ہوئی, تو یہ جو مینوسکرپٹس ہیں ان کی جو پہلی ٹرانسلیشنز وہاں کی جو مڈل کلاس جب ایمرج ہوئی رینیسانس جس سے بنی, تو اس میں ان کا رول ہے, انہوں نے وہ ٹرانسمٹ کیا کیونکہ یہاں پہ ایکٹیویٹی زیادہ تھی, پیسہ اس وقت زیادہ تھا, خوشحالی تھی, بادشاہ جو تھے وہ پروموٹ کرتے تھے. اور ہمیں تو بڑے بڑے بادشاہ بھی نظر آتے ہیں, لیکن چھوٹے چھوٹے جو مطلب عباسیڈ امپائر سے تھوڑا دور تھے, سلجوق ہو گئے, یا مطلب آپ دیکھیں کہ میں سینٹرل ایشیا, محمود آف غزنہ جس نے شاہ نامہ لکھوایا, بعد میں چاہے پیسے نہیں دیے لیکن اس نے وہ ایک ایکسرسائز تو کروائی نا, بندہ بلایا اس کو, کہا کہ یار بیٹھو یہاں پہ جیسا بھی ہے کر کے لکھو, اور چاہتا وہ یہی تھا کہ مجھے ذرا وہ پوری تو وہ کنٹریبیوشن ہے. ایون برٹن رسل نے پورے 10 صفحے لکھے ہیں اس کے اوپر اپنی ہسٹری آف ویسٹرن فلاسفی میں. بو علی سینا ہے, ان لوگوں کی جو بکس ہیں جو کام سائنس کے اوپر کیا گیا, چاہے وہ بالکل ابتدائی نوعیت کا تھا لیکن کیا گیا. اچھا, اسی طرح ایوولوشن کے اوپر آپ اگر دیکھیں تو بہت سارے مسلم فلاسفرز ہیں جنہوں نے اس وقت کہا تھا کہ یار یہ جو انسان اس شکل میں ہے یہ کسی اور شکل میں بھی پہلے تھا, تو وہ اسپیکولیٹو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. لیکن وہ یہ ہوا کہ یورپ تو اس کو لے کے پھر آگے نکلا. ہمارا پرابلم یہ ہوا کہ ہم پھر اپنے وہ اسلاف پرستی میں پڑ گئے, خاص طور پہ ایون وہ والی جو موومنٹس تھی. مثلا میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو معتزلہ موومنٹ تھی یہ آگے بڑھ سکتی تھی, لیکن جب ان کے پاس پاور آئی تو انہوں نے بالکل وہی کیا جو ان کے مخالفین کرتے تھے, دوسروں کو مارو اڑاؤ. اور اس طرح جو یہ ماڈرن سلفی اسلام ہے, اب یہ آپ کو پتہ ہے یہ بھی درمیانی کسی چیز کو نہیں مانتے جس طرح پروٹیسٹنٹ تھے. تو یہ بھی اسلاف پرستی میں پڑ گئے, بجائے اس کے کہ وہ آگے جائیں. ان کے پاس سب سے زیادہ پوٹینشیل تھا کہ یہ مسلم
جو وہ ایک ان کا وہ پرسپیکٹو تھا اس کو آگے ذرا لے کے جاتے. بٹ انفارچونیٹلی اب شاید چیزیں کچھ عرصے بعد بدل جائیں کیونکہ سعودی عرب ایونچولی تبدیل ہو رہا ہے. اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر بودلہ کہ یہ تو آپ نے مسلمانوں کی بات کی جس میں عربوں کا ایک خاص رول ہے اور خاص علاقے کا رول ہے, لیکن یہ انڈین مسلم ہے جو ہے یا انڈیا ہے, اس میں تاریخ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کا ایک خاص رویہ ہے, خاص مزاج ہے, صرف مسلمانوں کا نہیں, اس میں باقی جو مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی. اس پہ سر وہ اگر آپ بنیادی طور پہ دیکھیں تو ایک چائنیز الیگزینڈر کے ٹائم پہ یہاں پہ آئے تو اس نے کچھ لکھا ہے کہ یہ بڑے عالم لوگ ہیں. مطلب اس پہ ہمیں ماننا چاہیے کہ جو اینشینٹ انڈین وزڈم ہے, خاص طور پہ میتھمیٹکس, حساب کتاب, یہ یہاں پہ موجود تھی, ایک پکی ٹریڈیشن. لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ کبھی غور کریں, ہم دونوں استاد ہیں, ہم اپنی کلاس کے اندر کوئی بات اگر پوچھنا چاہیں بچوں سے یا اپنے دوستوں کے اندر تو فٹافٹ کہیں گے مجھے پتہ ہے, بغیر سوچے ہوئے. ہم وہ اورل ٹریڈیشن والے لوگ ہیں. حافظ ٹھیک ہے جی, وہ کہتا ہے کہ اگر میں لیٹ ہو گیا تو مجھے نالائق سمجھا جائے گا, فٹافٹ میں اس کو جواب دے دوں. جو بچہ 1-8 منٹ سوچے گا کہ استاد نے کیا کویسچن کیا ہے, اس کی کیا ہو سکتا ہے وہ 2-4 منٹ بعد آپ کو بتائے, بٹ اس کا آنسر زیادہ زبردست ہوگا. تو ہمارا جو ہندوستان کا ایک مسئلہ ہے خاص طور پہ, ایک تو یہ ہے کہ یہ اندر ہی اندر رہے, اور ان کے ہاں ایک سیلف سینٹرک اپروچ جو ہے نا وہ آپ کو نظر آتی ہے. مثلا جب سے بی جے پی آئی ہے تو ہم پاکستان پہ تو ظاہر ہے ہمارا ملک ہے, ہم کوالیفائی کرتے ہیں کہ تھوڑا اس پہ کرٹیسائز کریں جو چیزیں ہم نہیں سمجھتے کہ بہتر ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس نے کیا کیا ہے, بی جے پی آ کے پھر وہی ان کے جو وہ کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو 2000 سال پہلے ہی پتہ تھا کہ جو سرجری ہے یہ کس طرح کرنی ہے, اور یہ پلاسٹک سرجری کا خاص طور پہ, کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے انڈسٹری ان کی بہت بڑی ہے پلاسٹک سرجری والی. تو انہوں نے کہا جی وہ جو گاڈ گنیشا کا جو ہے وہ ہم نے اسی طرح کر کے کیا. تو یہ وہ باتیں, اور جہاز ہم نے اس وقت بنانے سیکھ لیے تھے. تو یہ وہی باتیں ہیں جو اپنے پاسٹ کے ساتھ کے, حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوا. اگر ایسا ہوتا تو ہمیں پتہ ہوتا, کوئی ہمیں اس کا مٹیریل ریمین مل جاتا. تو یہ ایک مسئلہ ہے. اور البیرونی نے بھی یہ بات لکھی ہے, اور اس نے بھی لکھی ہے کہ اگر آپ ان کو, وہ چائنیز نے بھی, کہ ہندوستانیوں کو اگر آپ کوئی چیز بتائیں نا تو وہ کہتے ہیں ہمیں اس کا پہلے ہی پتہ ہے. تو یہ ایک آپ کو پتہ ہے پرابلم ہے آج بھی ہمارے ہاں کہ آپ گلی میں جائیں گے, جو لوگ جنہوں نے ایک کتاب بھی نہیں پڑھی ہوئی وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان کیسے ٹھیک ہوگا. اور یہ جو مسئلہ ہے, جیسے وہ پچھلے دنوں ہمارے ساتھ ایک بندہ گفتگو کرنا شروع ہو گیا, تو وہ میں نے کہا سر آپ نے کیا کچھ آپ کا وہ ہے, کبھی کون سی کتابیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں؟ تو اس نے کہا جی میں نے تو کوئی کتاب نہیں زندگی میں پڑھی. تو میں نے کہا پھر سر آپ ان باتوں کو کیسے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ ایوب خان بہتر تھا یا نہیں بہتر تھا؟ آپ نے اس کے دور کی کوئی چیز پڑھی ہے؟ نہیں جی. ٹھیک ہے. تو جیسے ہماری ایک کانفرنس تھی, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہماری اوور آل رویہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. لاہور میں ایک کانفرنس تھی, تو ہم اپنی وہ کانفرنس کا جیسے سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑی وہ سیٹنگ کر رہے تھے. تو وہ پرائیویٹ یونیورسٹی میں کانفرنس تھی, تو ایک بندہ آیا, اس نے جو سٹیج پہ کھڑے ہو کے قائد اعظم کے بارے میں نا ایک کہانی سنائی. اب مجھے بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو کبھی یہ کہانی نہیں سنی. میں خیر گیا, میں نے کہا کہ سر آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ میں یہاں پہ اکاؤنٹس کا کلرک ہوں. تو میں نے کہا یہ جو ابھی آپ نے قائد اعظم کے بارے میں ایک کہانی بچوں کو سنائی ہے, یہ آپ نے کس کتاب میں پڑھی ہے؟ تو اس نے کہا یہ تو میں نے فیس بک سے پڑھی ہے. اور میں نے کہا کہ آپ نے کبھی قائد اعظم کے اوپر کوئی ایک کتاب بھی پڑھی ہے کہ وہ کیسے تھے, کیا سوچتے تھے, کیا ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ تھا؟ اس نے کہا نہیں. تو میں نے پھر ان بچوں کو بتایا کہ بیٹا یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے سمجھنی ہے یونیورسٹی میں آ کے, کہ ہمارا اوور آل رویہ یہی ہے. آپ اگر دیکھیں تو ہم وہ سیکھنے کی طرف انکوزیٹیو نہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں ہی سب علم ہمارے اندر موجود ہے. یعنی ہم انڈو پاک کے جو لوگ ہیں, چاہے کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہوں, تو وہ بنیادی طور پر ایک تو کہانی گیر ہیں. ابھی تک ان کی وہ متس کا اثر ان کے اوپر ہے. جی.
لاجک ان کی ویک ہے, وہ رومانٹک ہیں اپنے رویوں میں, اپنی فلسفی میں بھی فلسفی میں وہ رومانٹک آئیڈیلسٹ ہے, بالکل آئیڈیلسٹ ہے. اور لاجک کی جگہ وہ ریئل لاجک کی جگہ وہ پوئٹک لاجک کو پسند کرتے ہیں. شاید جمال پرستی زیادہ ہے, استھیٹکس ان کے ہاں اور آرٹ کی ڈاکٹر زیادہ صاحب ہے. مسلم جو پاپولیشن ہے ساؤتھ ایشیا کی, اس کے بارے میں ایک ہمارے کانفرنس ہم نے کروائی ایک, جس میں 28 مسلم کنٹریز کے لوگ آئے. تو ایک لبنان کی خاتون اسکالر بھی آئیں, تو ان کے ساتھ ہماری اچھی گفتگو ہوئی. ترکی وہ ارسکا ایک ادارہ ہے OIC کا, اس کے ساتھ مل کے ہم نے کروایا کام. تو اس نے ایک بڑی زبردست بات کی, خاص طور پہ چونکہ میرا وہ ریلیجن اور یہ اسلامک سوشلزم کی اس سے بات کر رہے تھے, تو اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ایک بات ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. اس نے کہا کہ جو ساؤتھ ایشین مسلمان کی جو سائیکی ہے نا, وہ تھوڑی ہم سے مختلف ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اسلام کے بارے میں, اور اس کی شاید ریزن یہ ہے کہ ہم نے تاریخی طور پہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی میجورٹی ایک اور مذہب کی رہتی تھی, تو وی آر ویری, کیا اس کو کہیں گے کہ کانشیس. اور اسی لیے ہمارا ایون جو مطلب ابھی آپ دیکھیں کہ جب سے یہ پچھلے 10-15 سال سے سعودی عرب اور ان لوگوں نے انویسٹ کیا ہے, ان کے اسکالرس کی کتابیں آ رہی ہیں, یہ یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں. ڈاکٹر خالد ابو الفضل کیلیفورنیا میں بہت بڑا پروفیسر ہے لاء کا, وہ اپنے کمرے میں ہی جمعہ پڑھا دیتا ہے اپنے 2-4 بچوں کو ساتھ کر کے. اب ان کا آپ دیکھیں کہ وہ جو پرسپیکٹو لے کے آ رہے ہیں, وہ ان کو یہ خوف نہیں ہے کہ اسلام کے اوپر کسی قسم کا کوئی خطرہ ہے. ہماری سائیکی کے اندر یہ چیز شاید ہے. اور ادھر پاکستان میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب جس ملک میں 98% لوگ مسلمان ہوں, وہاں پہ اسلام کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ باہر سے تو بالکل نہیں ہو سکتا, وہ ہوگا تو اپنے میں ہوگا. تو یہ ہماری ایک اس چیز کو شاید اس بندی نے مجھے ہیلپ کیا انڈرسٹینڈ کرنے میں, کہ یہاں پہ جو ہمارا ایک اوور آل پرسپیکٹو ہے, وہ اس میں جو ایک اگریشن بھی ہمیں نظر آتا ہے, اور اس میں ایک پروٹیکٹیو کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے نا, شاید ہمارے اوپر سارے ایوری ون از کمنگ ٹو اس. جبکہ آپ مڈل ایسٹ کے مسلمان اسکالر سے گفتگو کریں گے تو اس کا نقطۂ نظر, بیکاز وہ ہی از ناٹ لیونگ ود اینی ون ایڈورزری, وہاں پہ انسیکیور نہیں ہے. تو ہمارے یہ چیز آپ کو نظر آئے گی, یہ انڈین میں بھی نظر آئے گی. سیم گوز ود ہندو. جی ہندوز ان کا آپ دیکھیں کہ جیسے اب وہ نیشنلسٹ, اب وہ بنانا ہر چیز, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آلریڈی پتہ تھا. جب پتہ تھا تو پھر آپ ہوتے دنیا کو لیڈ کرنے والے. اور وہ جب وہ جو لیڈ کر رہے ہیں جو طبقہ, وہ وہی نہرون آئیڈیالوجی والا ہے, جس نے کہا کہ بھئی آپ تھوڑا سا سیکولر ہوں, آپ لاجیکل ہوں, ریشنیلٹی کی بات کریں. یہ جو ادارے اس نے بنائے تو انہی سے وہ نکلے آئے ہیں. اور اب تو اگر اس چیز کو یہ نہیں کریں گے تو ہندوستان جتنا بڑا ملک ہے اور جتنی بڑی وہاں پہ ڈائیورسٹی ہے, تو کیونکہ انگریزوں کو ہم برا تو کہتے ہیں, لیکن ایک بڑی ڈاکٹر صاحب زبردست چیز تھی کہ جو مجھے بڑی پسند آئی, کہ انہوں نے 1757 میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ بنگال پہ حکمران ہو گئے, تو اس کے بعد تقریباً 100 سال بعد 1857 ہوتا ہے. اور 1857 سے پہلے بھی وہ حکمران تھے ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں. تو 1832 میں انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کمیشن بنایا, ایک بندے بلائے, ان کو کہا, انہوں نے 7 سال ہندوستان میں تمام نوک اینڈ کارنر پہ گئے, اور انہوں نے پھر اس پہ جو ہے وہ اپنی رپورٹ لکھی. بعد میں وہ پھر اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی. پھر وہ 1861 میں وہ قانون جو آج آپ کے پاس ہے یہ امپلیمنٹ ہوا ود سرٹن امینڈمنٹس. اس میں ایک چیز خاص طور پہ انہوں نے لکھی جو حیران کن ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہم بڑی دنیا کے علاقوں میں گئے ہیں, لیکن ہندوستان ہے یہ بالکل مختلف دنیا ہے. یہاں پہ جتنی ڈائیورسٹی ہے اور جتنی آبادی ہے, یہ تو ہم نے کہیں دیکھی نہیں. اور وہ ڈائیورسٹی بھی اس طرح کی ہے کہ مختلف مذاہب ہیں, اور ان مختلف مذاہب کے اندر جو سب سیکٹس ہیں وہ بھی ملینز میں ہیں, یعنی کہ چھوٹے موٹے نہیں, وہ ملینز میں ہیں. تو یہ اتنا بڑا یعنی کہ ڈائیورس قسم کا ایک سسٹم ہے, اس کو کسی بھی ایک مذہب کے انڈر نہیں چھوڑا جا سکتا. اس لیے اگر کامیاب ہونا ہے برٹش امپائر نے, تو اس کو یہاں پہ ایک مکمل سیکولر سٹرکچر کھڑا کرنا پڑے گا. اور آپ دیکھیں کہ آپ کا جو اسٹیٹ سٹرکچر ہے, ان اسپائٹ آف ایوری تھنگ, اور پاکستان اگر سروائیو کر رہا ہے
انسپائٹ آف سو مینی روز یہاں پہ دھماکے، اور وہ آپ کا وہ اسٹیٹ سٹرکچر ہے جو سم ہاؤ ان ساری چیزوں کو وہ جدید تھا، اور وہ آپ کا یہ جتنے ادارے ہیں یہ جو فنکشن کر رہے ہیں یہ اسی وہ ماڈرن اسٹیٹ سٹرکچر کے تحت کر رہے ہیں، تو یہ سم ہاؤ ان کے اندر بندے، یہ انسٹیٹیوشنز ہیں، ہم نے اس کو مضبوط نہیں کیا، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن آپ جب بھی ان کو مضبوط کرنا شروع کر دیں، ان کو انڈیپینڈنٹ کرنا شروع کر دیں جیسے کہ ہوا، تو یہ خود بخود چیزوں کو کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ہندوستان کی جو انہوں نے وہ کی اور اتنا بڑا اس کو ٹرانسفارم کیا، تو اس میں ایک یہ بنیادی چیز تھی، کیونکہ اگر آپ اتنی ڈائیورس پاپولیشن میں، اب ہم سارے مسلمان ہیں لیکن پاکستان میں ہر صوبے کے اندر اسلام پہ عمل پیرا ہونے کے طریقے مختلف ہیں، تو اس میں اگر آپ اس کو زیادہ اگر تنگ کریں گے، اس کی نٹی گریٹیز میں جائیں گے، تو یہ اٹ از باؤنڈ ٹو کریٹ سیکٹیرینزم۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو سیکولر اسٹیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کی ایک انڈین شکل جو ہے وہ مغلوں کے ہاں بھی تھی، آپ اس کو وحدت الوجود کہہ لیں، آپ اس کو بھکتی کہہ لیں، آپ اس کو اکبر کا ایک انداز کہہ لیں، جو بھی ہے، لیکن پورے جو مغل ایرا کے دوران بھی یہی رہا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اس دور میں جو ہسٹری لکھی گئی اس کا کیا مزاج تھا، کیونکہ بہرحال مسلمان لکھ رہے تھے اور کنگز کے انڈر لکھ رہے تھے، اور یہ میڈیول ایجز تھے، تو اس میں کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں سر وہ ظاہر ہے اگر آپ نے اس کی پولیٹیکل ہسٹری دیکھنی ہے تو وہی وہ کنگ کے خلاف نہیں جا سکتی تھی، لیکن آبویسلی جیسے آئین اکبری ہے، اب اس میں صرف وہ بادشاہ کی سٹوری نہیں ہے، اس میں وہ پورے نظام کی بات کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ ہم کس طرح کیسے چیزوں کو ٹیک اپ کرتے ہیں، کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کو ہم کس طرح حل کرتے ہیں، زمین کی ملکیت کیا چیز ہے، کیسے کیسے اس سے ہم نے ریونیو کلیکشن کس طرح کرنی ہے، تو اس سے آپ کو ایک پورا وہ نظریہ تو نظر آتا ہے۔ اور اکبر کے ہاں اور ایون بعد والے بھی، خاص طور پہ وہ مغلوں والا جو ہے، وہ جس طرح آج ہم بیٹھ کے 21 سینچری میں سوچ رہے ہیں شاید ایسا نہیں تھا، وہ شادیاں بھی کرتے تھے، وہ ان کے ساتھ ہی رہتے تھے، ایک ہی جگہ کے اوپر رہا جاتا تھا، اور اگر اتنا ہی بڑا جھگڑا ہوتا تو وہ جھگڑا جو ہے یہ ہمیں کہیں نہ کہیں نظر آتا، وہ بہت کم اس طرح کے ایک پولیٹیکل کلیشز تو تھے، اور ایون آپ دیکھیں کہ چونکہ وہ کوئی آج والی سینٹرلائز ہندوستان وہ نہیں تھا ڈاکٹر صاحب، ایک یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو انڈیا کا اور ساؤتھ ایشیا کا جو یہ انگریز نے پہلی دفعہ آ کے اس کو اکٹھا کیا، اس سے پہلے مثلاً آپ کا جو ساؤتھ انڈیا ہے سارے انہیں کوشش کی، لیکن وہاں پہ وہ نہیں کبھی بھی اس طرح کامیاب ہو سکے مسلمان، 1000 سال سے وہ مطلب اورنگزیب دکن میں بیٹھا رہا لیکن پھر بھی دکن کو فتح اس طرح نہیں کر سکا، تو لیکن اب اس کا آپ دیکھیں کہ ان کے تعلقات بھی تھے، ان کی آپس میں دوستیاں بھی تھیں، ان کی رشتہ داریاں بھی تھیں، تو لیکن اس میں جو ایک مسئلہ ہے نا ڈاکٹر صاحب، جو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ کسی نہ کسی جگہ پہ تو وہ ٹھیک تھا، مثلا جسٹس کا سسٹم ہے، ہندوستان کے جو خاص طور پہ پیرافریل علاقے تھے، مطلب ایک دو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں جس سے آپ کو تھوڑا سا شاید اب یہاں پہ کسی مضبوط طاقتور بندے کو سزا اس طرح نہیں ملتی تھی، تو انگریز آیا تو اس نے پہلی دفعہ لوگوں کو سزا دی، آج بھی پرانے لوگ کہتے ہیں کہ انگریز کا انصاف تھا، بیفور دیٹ یہ والا تصور نہیں تھا، طاقتور ہمیشہ طاقتور ہی ہوتا تھا۔ اچھا دوسرا جو ایک تبدیلی ہوئی اب ویسٹرن سویلائزیشن میں اور ہمارے میں ایک فرق ہے، وہ ہے کانسیپٹ آف پرائیویٹ پراپرٹی۔ جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے وہ صرف اسی ایک تصور کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، ایک فیوڈل جو ہے، ایک فیوڈل، اور وہ زمین چونکہ وہ پریمو جینچر وہاں پہ تھا کہ وہ بڑے بیٹے کوئی ملنی اور کسی کو نہیں۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ یہاں پہ وہ اسٹیبلٹی نہیں تھی، جو لینڈ تھی وہ کنگ کے ساتھ کنگ کی ہوتی تھی، اور شفٹ ہوتی تھی، جب کنگ تبدیل ہوتا تھا تو وہ نیچے اگر میں اس کا بندہ ہوں تو وہ مجھے فارغ کر کے وہ آپ کو دے دے گا، اگلا آیا وہ آپ کا دشمن تھا، اس نے آپ پہ ساری زمین پہ قبضہ کر لینا ہے، کسی اور بندے کو دے دینا ہے۔ تو یہ 1757 میں بنگال میں جب یہ آئے تو وہ پرماننٹ سیٹلمنٹ، وہ لارڈ کلائیو نے پوچھا کہ یہ زمین کس کی ہے، تو اس نے کہا تمہاری ہے، وہ کہتا ہے یار میری یہ کیسے ہو سکتی، اس نے کہا بھائی تم چونکہ بادشاہ بن گئے ہو تو یہاں پہ تو بادشاہ کی ہوتی ہے، بٹ اس نے کہا کہ نہیں ہمارے پرسپیکٹیو میں ایسا نہیں ہوتا، تو وہ 1793 میں بنگال میں جس کو ہم دوامی بندوبست یا پرماننٹ سیٹلمنٹ کہتے ہیں،
تو وہ اس نے کی. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آہستہ آہستہ یہاں پہ آج بھی جو لڑائی جھگڑے ہماری زمینوں کے ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ابھی ہمیں وہ مکمل طور پہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیسا ہے. تو ہندوستان کی جو کلچر تھا نا سر, یہ اس میں جو ان کا اپنا انڈیجنس سسٹم تھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ماڈرن ٹائم کو بنیادی طور پہ ٹیک آن کر سکتا. تو اس لیے جب وہ گورا اپنا ایک جدید سسٹم لے کے آیا تو یہاں پہ سسٹم کو تبدیل کرنے میں کوئی ریزسٹنس نہیں ہوئی, اگر آپ غور کریں تو. صحیح, ایگری. ٹھیک ہے جی, کہ یہ جی مغل والا سسٹم انہوں نے تبدیل کر دیا, اس پہ کوئی آپ کو اتنی بڑی ریزسٹنس تھوڑی بہت نظر آئے گی آپ کو, لیکن بنیاد وہی ہے کہ وہ چونکہ وہ جو سسٹم تھا شاید وہ اتنا ایکویٹیبل نہیں تھا. اس میں وہ جو فیوڈل تھا یا جو ایک طاقتور بندہ تھا, جو آج بھی جیسے ہمارے گاؤں کا آپ کلچر دیکھ لینا سر, دور دراز پنجاب کے گاؤں میں چلے جائیں آپ, جو آج بھی 21 سینچری میں بھی مشکل ہے کہ وہاں کی ایک چھوٹی ذات کا بندہ وہ وہاں کے کسی بڑے ذات کے یا طاقتور آدمی کو چیلنج کر سکے, ایون وہ بالکل سچ بھی ہو. یعنی کہ 1 ایکڑ والا بندہ جو ہے وہ 10 مربے والے بندے کو پہ اگر 10 مربے والا 1 ایکڑ پہ قبضہ کر لے تو وہ قانونی طور پہ چھڑوا ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو ایک چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ آل از ناٹ گڈ. اگر وہ اتنا ہی زبردست نظام ہوتا مغلوں کا یا سلطنت پیریڈ والا تو وہ کلونیلزم والے نظام کو وہ چیلنج کرتا اور وہ اپنی جگہ وہاں پہ بنا لیتا. اس کو ڈسمینٹل کرنا اتنا مشکل نہ ہوتا, لوگ اس کے ساتھ بیکاز وہ پارٹیسپیٹری نہیں تھا. اچھا یہ دیکھیں نا آپ, بیفور کرائسٹ ہمارے ٹیکسلا والے جو کوٹلیا چانکیہ تھے, ان کی ارتھ شاستر سے لے کر آئین اکبری تک یہ تمام جو ہے جی میڈیول ایجز کے آپ کہہ لیں کہ ایک صورتحال اور اس کے سسٹم کا ایک اظہار ہے. اب ظاہر ہے کہ اس میں یہ ایگریرین دور تھا, یہ فیوڈل دور تھا, یہ مونارکی کا دور تھا, اس کی ایک اپنی ایک کہہ لیں کہ ایک صورتحال تھی. جی جی. لیکن یہ ہے کہ جب برٹش کولونائزر آتے ہیں تو وہ گویا ایک ماڈرن کانسیپٹ اور ماڈرن ورلڈ ویو کے ساتھ آتے ہیں, تو لہٰذا ہم اس کو اس طریقے سے کمپیئر تو نہیں کر سکتے میڈیول ایجز کو ماڈرن ایجز کے ساتھ. ظاہر ہے ان دونوں کا ایک پرسپیکٹو مختلف ہے اور پیراڈائم بھی مختلف ہے. تو اب یہ میں اس بات کو یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جب گورا یہاں پہ آیا ہے اور اس نے سارا کچھ یہاں پہ تبدیل کیا ہے, تو جو ماڈرن انڈیا ہے, ماڈرن انڈیا میں ڈھلنے میں جو نیٹو مائنڈ تھا اس کو کیا مشکلات پیش آئیں, اور اس نے ہسٹری کے نئے پرسپیکٹو کو قبول کرنے میں کیسی ہچکچاہٹ کی, سر سید کی صورت میں یا اور اس طرح کے جو لوگ ہیں. مطلب سر سید کا تو ہم سب کو پتہ ہے, اس پہ کرٹیسزم بھی بہت ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل بجا کرٹیسزم ہے, لیکن اس کے بعد اس کا جو کنٹریبیوشن ہے نا سر وہ بھی بہت ہے. اگر وہ یہ باتیں اس وقت نہ لکھتا کہ آپ تہذیب اخلاق میں دیکھیں کہ ٹرین آتی ہے تو ہمارے دوستوں نے فتویٰ دیا کہ یہ دجال ایک آنکھ والا دجال ہے, اس پہ اگر آپ بیٹھیں گے تو مطلب آپ کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا اور آپ کو بڑا مسئلہ ہے. لاؤڈ سپیکر آتا ہے, گھڑی آتی ہے, ویکسینیشن آتی ہے, اور ویکسینیشن میں اس وقت آپ کو پتہ ہے چیچک اسمال پاکس یہاں پہ بہت زیادہ تھے اور لوگ مر جاتے تھے. انہوں نے وہ جب اس کو انٹروڈیوس کیا تو یہ بوتھ فرام ہندوز اینڈ مسلم یہ سارا کچھ ہوا, لیکن ہندوؤں کا یہ ہوا کہ رام موہن رائے بنگال میں وہ پہلے آ گیا تھا. سر سید 1860 اگر 60 میں شروع کر رہا ہے اپنی بات چیت یا 1857 کے بعد, تو وہ 1810-15 میں. تو اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ یار یہ جو ان ہیومن ستی ہو گئی, یہ سارے آپ مر جاتے ہیں اس کے بعد. تو مطلب یہ ریفارمر آئے. اب ہندوؤں کے لیے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بیسیکلی جو ہندوازم ہے وہ اس طرح ٹیکسٹ اورینٹڈ ریلیجن نہیں ہے جس طرح کرسچینٹی, اسلام اور جوڈائزم ہے. وہ ایک جو ہے وہ جاری و ساری قسم کا مذہب ہے.
یہ تو پھر آریہ سماج آئی اور اس کے بعد ہندوازم میں ذرا تبدیلی آ گئی، لیکن اس سے پہلے والا جو ہندوازم ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں مطلب ایک عام آدمی بھی محنت کر کے تپسیا کر کے وہ ایک گرو والا لیول اچیو کر سکتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی ہی ایک پورا نظریہ لوگوں کو دے سکتا ہے. آج بھی ہندوستان میں آپ کو بڑے بڑے جن کی لاکھوں میں فالوئنگ ہے تو وہ والی چیزیں نظر آتی ہیں. لیکن وہ یہ تھا کہ ان کے لیے وہ تبدیلی کو شاید ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آسان تھا ان کے لیے، کیونکہ ان کے ہاں ایسی آوازیں جب آئیں تو لوگ ان کے ساتھ مل بھی گئے، اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں انہوں نے ماڈرنٹی کو زیادہ ایکسیپٹ کیا مسلمانوں کی نسبت. ہمارا وہ جو ایک کیا وہ نوسٹیلجک جو فیلنگ تھی کہ ہم وی آر دا کنگ آف دا لینڈ، وہ جب 1857 کے بعد نہیں ہوا تو اب کچھ سال تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی. اور پھر بھی آپ مزے کی بات دیکھیں کہ یہ جو جتنی ماڈرن کلاس آپ کو پاکستان بنانے والوں کی نظر آتی ہے، یہ جنہوں نے بشک پاکستان موومنٹ میں نہیں بھی کیا تو انہوں نے انڈین نیشنل موومنٹ میں جو ان کا رول آتا ہے پاکستان بننے سے پہلے، وہ سارے وہ لوگ کون تھے آپ غور کریں جنہوں نے انگریزوں کو چیلنج کیا. وہ وہی ماڈرن ایجوکیشن والے لوگ تھے. جب انہوں نے پڑھ لیا ان کو سمجھ آ گئی کہ کیا ہے. اور ایون آپ ٹریڈیشنل دیکھیں بوتھ فرام مسلم اینڈ ہندو جو پنڈت اور پڑھے لکھے جو ان کے پنڈت تھے وہ بھی انگریز کے فین تھے. وہ کہتے تھے آپ نہ جاؤ ہندوستان سے باہر، آپ کے انڈر تو ہمیں بہت زیادہ پروٹیکشن اور پریولیجز مل رہی ہیں. تو لیکن ان کے مخالفین کون تھے؟ وہ جو ماڈرن سسٹم کے اندر آئے، گاندھی، جناح، نہرو، یہ سارے جو آپ کو بڑی لیڈرشپ نظر آتی ہے یہ سارے گوروں سے پڑھ کے آئے. اور انہوں نے جب وہ تعلیم، کیونکہ وہ کرٹیکل ایجوکیشن تھی، وہ آپ جس مرضی بندے کو پڑھا دیں وہ ایجوکیشن، اس کے بعد وہ اس میں ایک ذاتی انالیسس کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ نکل آتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ماڈرن انڈیا بھی جو اب نہرو نے جب پاکستان اور ہندوستان بن گئے تو اس نے وہ کیا کہا، اس کی جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اس کو بڑی آسانی سے اس کے اوپر 100 لوگوں نے، پٹیل وغیرہ بھی کہتے تھے کہ اس کو تھوڑا سا اپنے کلچر کے ساتھ، تو اس نے کہا نہیں، یہ ہماری جو لیگیسی ہے نا یہ زبردست ہے. اس نے اس کو سیکولیرٹی کے اوپر چلایا. اس نے وہ اداروں میں ویسے ہی لوگ لگائے، اور ان اداروں نے وہ IIT اگر آج ان کا وہ ہے تو اس کی بنیادیں 1960 میں رکھی گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے بھی جو ترقی کی ہے وہ ناٹ بائی ریوائیونگ دیئر ہندو مائتھولوجی، جتنی بھی آپ کو نظر آتی ہے وہ انہوں نے ماڈرنائز کر کے کی. ہمارے ہاں یہ ہوا کہ جو شروع والے لوگ تھے وہ تو چاہتے تھے کہ اسی طرح کی ہم ایک، مطلب آپ لیاقت علی خان کی وہ جو آبجیکٹیوز ریزولوشن کے اوپر سپیچ ہے وہ سن کے دیکھیں مزہ آ جاتا ہے آپ کو آج کے دور میں اس کو پڑھ کے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بتائیں گے کہ ہم نہ کیپٹلزم ہوگا نہ سوشلزم ہوگا، ہم ایک نیا لیبارٹری بنا کے آپ کو دکھائیں گے جس میں اچھے ایلیمنٹ ہم اسلام کے بھی لائیں گے اور سارے، اور اس کو بٹ وہ بس وہ چلا گیا. اس کے بعد وہ لوگوں نے اس طرح جو ہے وہ آگے نہیں ہم بڑھ سکے. تو یہ ڈاکٹر صاحب ماڈرن انڈیا کے ساتھ ہسٹری کا جو نیا کانسیپٹ آیا اس میں پہلے جو انڈین مسلم آگے سامنے آئے اس میں ایک تو شبلی آیا، لیکن شبلی نعمانی نے یہ کیا کہ انڈین بیسڈ ہسٹری لکھنے کی بجائے وہ فوراً عرب کی طرف گئے، عمر کو لکھا، مامون کو لکھا وغیرہ وغیرہ. اچھا پھر جب یہ جو ہے اپنا الطاف حسین حالی بھی نظم میں ہسٹری کو ڈسکس کرتے ہیں تو وہ بھی عرب کو ڈسکس کرتے ہیں، مقامی جو ہے انڈیجنس ڈسکس نہیں ہوتا. ان سے اگلی نسل جو آئی ہے اقبال کی صورت میں، تو وہ بھی جو پورا ایک اپنا ایک نیشنل نوسٹیلجیا لے کے آتے ہیں تو اس میں بھی وہ انڈین بیسڈ نہیں ہے، وہ پھر جناب جی اسلامی دنیا اور عرب کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں. تو یہ جو ایک ہسٹری کا، ماڈرن ہسٹری کا، ماڈرن مائنڈ جو ہے یا ماڈرن مائنڈ کی جو ہسٹری ہے مسلمانوں کی انڈیا کے اندر، یہ کیسے ایسے کیوں کام کر رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس میں وہ بہت اچھی کتاب ہے جو ہمارے انسٹیٹیوٹ نے پبلش کی ہے، مسلم رسپانس ٹو دا ویسٹ.
یہ ڈاکٹر اسلم سید کی کتاب ہے جو ان کا بنیادی طور پہ کولمبیا یونیورسٹی کا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا. اس میں انہوں نے نا یہ اس چیز کو بڑے زبردست طریقے سے ٹیک اپ کیا. انہوں نے یہ بتایا کہ آپ دیکھیں مسئلہ یہ تھا کہ شبلی کو آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی جو ٹریڈیشنل مسلمان ہے وہ شبلی کو ہسٹورین نہیں مانتا. ہوا یہ کہ وہ جب یہ ماڈرنٹی آئی اور یہ ہیومنائز کیا گیا پاسٹ کو, وہ سر سید نے جیسے وہ خطبات احمدیہ لکھی لائف آف محمد کے مقابلے میں, تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے لاجیکلی ان جو سوالات کا جواب دیا. اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو شبلی نے جو مطلب بعد میں ایون جو ندوۃ الاسلام بھی بنایا تو اس میں اس نے کہا کہ ہم دونوں کو ملائیں گے. تو شبلی کی اگر آپ مزے کی بات دیکھیں کہ اس کی آپ سیرت النبی کو دیکھ لیں یا اس کی المامون کو دیکھیں یا الفاروق کو دیکھیں, اور ایک اس کی اور بڑی مزیدار کتاب ہے جو کہ بیسیکلی میں کہتا ہوں سب سے پہلے لوگوں کو وہ پڑھنی چاہیے, علم الکلام, جس میں وہ بنیادی طور پہ کیا بتاتا ہے کہ وہ اسلامک ہسٹری کو لاجیکل بیسس پہ کنسٹرکٹ کرتا ہے. آپ کو اس کی کتابوں میں چاہے مطلب جتنا بھی اس کو لیکن اس میں آپ کو نا مفوق الفطرت ایلیمنٹ بہت کم نظر آئے گا. اس نے وہی باتیں ڈسکس کی ہیں جن کو ایک ماڈرن مائنڈ سمجھ سکتا ہے اور ایک پرسنالٹی کی انڈرسٹینڈنگ اس کو کے ہاں بھی ہوا. جی یہ اسی سے آیا, انہوں نے اس کو نیا علم الکلام جو ماڈرن تھا اس کو بنانے کی کوشش کی. اور یہ سارے بیسیکلی چونکہ وہ نوسٹیلجیا نہیں جا سکتا ڈاکٹر صاحب, وہ 1857 سے پہلے وہ آپ کو پتہ ہے اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے. ابھی تک عام بندے کو آپ اگر دیکھیں تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ ہم تو بادشاہی تھے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ وہ اپنے مطلب اس کے بعد کوئی اتنی بڑی مضبوط آوازیں نہیں نکلی جو ان چیزوں کو چیلنج کرتی جیسے اور لوگوں میں پاپولرائز کرتی. اقبال حالانکہ وہ سارا کچھ کرنے کے باوجود دیکھنے کے پوری دنیا کا اس کو اندازہ تھا. اچھا مکمل طور پہ اس نے بھی یہ نہیں کہا, اس نے بھی بار بار یہ بات کی ہے کہ جو اچھی باتیں ہیں ماڈرنزم کی اس کو آپ اپنے مطلب ریاست کا تصور, اقبال ریاست کا تصور اسلام میں تو نہیں ہے نا سر اس طرح. پھر ڈیموکریسی پھر یہ سارا جو اینٹی فیوڈل, اور پھر آپ دیکھیں کہ اس نے کہا کہ یہی جو آپ کی پارلیمنٹ ہوگی یہی آپ کی مجلس شورا بن سکتی ہے. سب سے پہلے تو اقبال نے یہ باتیں مطلب وہ جو انسٹیٹیوشنز تو ادھر سے ہی بورو کیے, اور وہ جو بات, اور پھر وہ ایک اور بھی بڑی زبردست بات جو وہ عربک امپیریلزم کے اوپر کرتا ہے, خطباتیں جو مطلب ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ کے اندر بھی, اور یہ خطبہ جو دیا لاہور والا اس کے اندر بھی, تو وہ یعنی کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ مطلب وہ چاہتا ہے کہ ایک بلینڈ بنا لے. اور چونکہ مسلمانوں کا جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ ساؤتھ ایشین مسلمان کا جو جذباتی لگاؤ ہے اپنے اس کے ساتھ, اور اس میں وہ فیئر کا ایلیمنٹ بھی ہے, تو وہ شاید اسی لیے بھی وہ اس سے باہر نہیں آ سکتے تھے. وہ ایک سینتھسز ہی بنانا چاہتے تھے بائی یوزنگ بوتھ اسلامک ایلیمنٹ اینڈ ماڈرن ایلیمنٹ. اور یہ ماڈرن اسلامی ریاست کا جو نام لیا جاتا ہے تو ماڈرن ساتھ لگاتے ہیں نا سارے جدید, اور اس کی اپنی یعنی کہ وہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ انسان ریکنسٹرکٹ کرنے کی وہ کہتا ہے ضرورت. یہ بڑی اہم بات ہے, بڑی اہم. اچھا یہ بتائیے کہ بعد میں جب پاکستان بن جاتا ہے تو ایک لفظ بہت اب یعنی مذہقہ خیزی کی حد تک جو ہے ہدف بنتا ہے, وہ ہے مطالعہ پاکستان. تو ہسٹری آف پاکستان کی صورت میں جو کچھ لکھا گیا اور جو پڑھایا گیا نصاب کے اندر, اس کے خلاف یہ ایسا رد عمل کیوں آیا؟ کیا ہم کوئی ایسی لاجیکل ہسٹری نہیں لکھ سکتے تھے جس طرح کے حمزہ علوی وغیرہ نے اس کے اندر بڑے ریشنل اور بڑے پروگریسو ایلیمنٹس اس کے اندر ڈسکس کیے ہیں؟ یہ کیا ہوا, کہاں پہ پھنسے ہم اس حوالے سے؟ دیکھیں اس میں بھی سر اگر آپ وہ دیکھیں نا کہ وہ ایک وہ جو انڈو سینٹرک ہماری جو اپروچ رہی نا وہ فیئر والی, ہم شاید اس سے باہر نہیں آ پائے. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو ہماری بہت ساری جو اسٹیٹ پالیسیز ہیں وہ انڈو سینٹرسزم کے اندر پھنسی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیے کہ دوسرا جو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو میں نے ابھی سرگودا یونیورسٹی میں بھی اس کے اوپر بات کی, وہ یہ تھا کہ ہمارا ٹاپک وہاں پہ گفتگو کا یہ تھا کہ ریڈیکلائزیشن آف پنجاب, کہ پنجاب کے اندر نارملی سمجھا جاتا ہے نا بڑا پیسفل اور لینڈ آف صوفیز, لیکن پنجاب کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کو جو ریلیجیس فنیٹسزم نظر آتا ہے
وہ یہاں پہ باقی صوبوں کی نسبت زیادہ ہے. ساری جو ریلیجیس پارٹیز کے جو ہیڈ کوارٹر ہیں، چاہے وہ منصورہ ہے، رائے ونڈ ہے، ٹی ایل پی کا وہ سارا جو نظام ہے، ایون جو سیکٹیرین آرگنائزیشنز ہیں جی ان کی آپ کو بہت بڑی جہادی آرگنائزیشن جو ہیں وہ ساری ان کے ہیڈ کوارٹرز آپ کو پنجاب میں نظر آتے ہیں. اور عام لوگوں پہ بھی جیسے پچھلے دنوں وہ خاتون والا واقعہ ساری دنیا نے دیکھا. جی حلوہ. جی وہ والا، تو اس میں اب یہ ساری چیزیں یہ وہ اس ریڈیکلائزیشن کا وہ کرتی ہے نا. تو اس میں ڈاکٹر صاحب میں نے اس کی جو سینس بنانے کی کوشش کی ہے، آپ یہ جتنی مذہبی جماعتیں ہیں ان کا ذرا آپ دیکھیے کہ پنجاب کے اندر جب وہ مائیگریشن ہوتی ہے نا سر، وہ جو 1947 میں، جو کہ ان کے ویژن میں نہیں تھا، نہ جناح نے اس پہ سوچا ہوا تھا، نہ گاندھی اور نہرو نے اس بات پہ کوئی زیادہ تھاٹ دیا ہوا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ بس ہو جائے گا، باقی جس طرح جو کوئی رہتا رہے گا تو چیزیں بڑی سموتھ ہوں گی. لیکن وہ تو جب یہ ہو گیا اور نیچے والی جو آرگنائزیشنز تھیں، چاہے وہ سکھوں کی تھی، چاہے وہ مسلمانوں کی تھی، چاہے وہ ہندوؤں کی تھی، تو وہ تو ایک دوسرے سے لڑ پڑے. انہوں نے کہا نکلو ادھر سے. تو آپ یہ دیکھیں کہ چاہے جماعت اسلامی ہے، چاہے یہ جتنی جماعتیں ہیں، ان کے جو لوگ وہاں سے ہندوستان سے کروڑوں کی تعداد میں یہاں آ گئے، تو ان کے پاس یہاں کے مقامی آج بھی جو لوکل پنجابی ہے اس کو وہ مہاجر پنجابی کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل جاہل ہیں، ان کو پتہ ہی کسی بات کا نہیں ہے، ان کو ہم نے آ کے چیزیں سکھائی ہیں. لیکن وہ آپ دیکھیں گے وہ زیادہ سیکولر ہے جو لوکل پنجابی ہے. اس کے ہاں آپ کو زیادہ وہ گانے شانے اور وہ کلچرل زیادہ ہے آپ کی نسبت. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ جو بہت بڑی تعداد کراچی کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر بھی جب وہ آئی اور یہی دو علاقوں نے ڈومینیٹ کیا، باقی تو آپ کے مارجنز پہ چلے گئے نا سر. پختون، بلوچ اور جو سندھی تھا اس کو اپنی زمین کو اس طرح چھوڑنا نہیں پڑا. وہ جہاں پہ بیٹھا تھا وہ وہیں پہ بیٹھا رہا. اوپر سے کچھ لوگ آ گئے لیکن وہ انہوں نے اس کو آؤٹ نمبر نہیں کیا. جی پنجاب اور کراچی کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ وہ لوگ آ گئے، اب ان کا یہاں کے کلچر یا زمین کے ساتھ ایون زبان بھی نہیں ملتی تھی، تو ان کے پاس طاقت وہ کس سے لیتے؟ ان کو طاقت مذہب ہی دے سکتا تھا. صحیح. اس چیز کو، یہ بڑا سٹل سا پوائنٹ ہے اور بہت سارے اسکالر جو ہیں وہ اس پوائنٹ کو مس کر جاتے ہیں. تو اگر آپ نے یہ جو پورا جو مطالعہ پاکستان بھی کے ساتھ بھی اس کو کریں کہ who were making all these policies in the early years. پھر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہمارے یہاں علمی روایات بڑی نہیں تھیں، فلوسافیکل، جی، تو لہٰذا ہم نے ویسٹرن جو ٹکراؤ ہوا ویسٹ کے ساتھ، اس کے نتیجے میں جو آئیڈیالوجی بنائی اس میں مذہب کو شامل کیا. اب چونکہ مذہب کے اندر ہماری علمی روایت پھر بھی نہیں تھی، مذہب کے اندر بھی یہاں پہ بڑی نہیں تھی، تو لہٰذا ہمیں بغداد جانا پڑا، بخارا جانا پڑا، سمرقند جانا پڑا، اور پھر اس کو بنا کے تو ہم نے یہاں پر ایک مسلم آئیڈیالوجی کو ماڈرنائز کر کے پیش کیا. کیونکہ وہ جو انڈیجنس، وہ آپ دیکھیں نا کہ باہر سے ایک بندہ آتا ہے، اب وہ یہاں کے پنجابی کو یا سندھی کو یا پشتو کو تو وہ پروموٹ نہیں کرے گا. وہ اگر یو پی سے آ رہا ہے تو اس نے اپنی وہ والا نظریہ لے کے آنا ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان موومنٹ تھی وہ ہمیشہ سے ان علاقوں میں زیادہ افیکٹو تھی جن علاقوں کے اندر مسلمان مائنورٹی میں تھا. ایسی ہے، ٹھیک ہے جی، جہاں پہ مسلم میجورٹی پروونسز تھے، پنجاب ہے، بنگال میں ایون آپ دیکھیں. اب وہ بنگالی کو جب یہ مطلب ایک دوسرا بھی ہے پاکستان بننے کے بعد نا، پھر ان کی جو ضرورت تھی وہ ایک تھوڑا سا اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب 1950s کے پہلے بنگال میں انتخاب ہوئے تو مسلم لیگ اڑ گئی ادھر سے. ٹھیک ہے جی، عوامی مسلم لیگ اس مطلب وہ جیت گئی. تو یہ جو ڈسکورس آیا بعد میں، وہ آپ یہ لکھا ہوا ہے بار بار، وہ جو اس دور کی ڈیبیٹس ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کہتے تھے جی اسلامی نظام لائیں گے تو وہ جو 20% ہندو پاپولیشن تھی، کیونکہ 55% آپ کی پاپولیشن رہ رہی تھی بنگلہ دیش میں، 45% یہاں پہ تھی. اب ماڈرن نیشن اسٹیٹ میں تو جتنے بندے ہیں اتنے ووٹ ہیں نا سر، تو ان کی آبادی زیادہ تھی تو ان کی سیٹیں زیادہ بنتی تھی. اب ہم نے وہ کہا کہ نہیں جی یہ تو ہم نہیں مانیں گے. تو اس کے لیے بھی وہ پھر اسلامک ڈسکورس کو آرٹیکولیٹ کیا گیا، تاکہ حمزہ علوی نے اس پہ لکھا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اسلامک کانسٹیٹیوشن اور وہ بنے گا تو 20% جو
وہاں پہ مائنورٹی ہے, ریلیجیس مائنورٹی, وہ تو گیم سے باہر نکل گئی اور وہ 30% رہ گئی, یہاں پہ پھر 45% تو وہ آبادی. اس کو اس طرح سے بھی دیکھیں تو یہ پالیٹکس بھی اندر چل رہی تھی. تو یہ کئی فیکٹر ہیں جنہوں نے آپ کو وہ اس میں. تو کیا یہ جو ساری پاکستان میں جو ٹرینڈ رہے تاریخ نگاری کے اور جو پریشرز رہے, جو ایڈیٹنگ اس کی ہوئی, اس کے نتیجے میں کیا مبارک علی جیسا بندہ ابھرا ہے؟ نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ سر ایسے لوگ موجود رہے ہیں ہر جگہ پہ. لیکن اتنا جتنا انہوں نے ہسٹری کو پاپولر کیا جی اور سمجھایا, حالانکہ ہسٹری نہیں لکھی, نہیں, ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. میں مطلب ان کو شاید پاکستان کے بڑے لوگوں میں سے مانتا ہوں, تاریخ دانوں میں, کیونکہ انہوں نے پاپولرائز کیا اور انہوں نے بہت مشکل جو تصورات تھے تاریخ کے, ان کو بڑے عام لوگوں کی ایکسیس میں کر دیا. جی ہاں, ٹھیک ہے سر, کیونکہ وہ جو مطلب تھے, اور اس طرح کی موومنٹ آپ کو نظر آتی ہے باقی جگہوں پہ بھی. کچھ آپ کو ہسٹورین نظر آئیں گے, جیسے لیفٹ والے لوگوں نے بھی کتابیں لکھی, اور علی عباس جلال پوری نے کام لکھا کر چکے تھے. ٹھیک ہے, یہ کسی حد تک وہ چیزیں کر چکے تھے. تو لیکن بات وہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ نظریہ تبدیل ہوتا رہا نا. ایوب خان کے سے پہلے والا ذرا اور قسم کا پاکستان ہے. ٹھیک ہے سر, اب ایوب خان آیا تو اس نے کہا کہ جی یہ اسٹیٹ کی منوپلی ریلیجن ہونا چاہیے. اس نے یہ سارا جو ہے وہ تھا, وہ کمالسٹ, وہ ماڈرنسٹ مسلم تھا, وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ملا طاقتور ہو. جی جی, اس نے وہ, لیکن وہ کہتا تھا کہ اسٹیٹ کی منوپلی ہونی چاہیے مذہب کے اوپر بھی. ریاست مختلف ادوار میں ریاست پاکستان جس مذہبی اسکالر کو فرنٹ پہ رکھتی رہی ہے, وہاں سے اسٹیٹ مائنڈ کا اندازہ ہوتا ہے. تو وہ ایوب کا دور جو ہے وہ پرویز کا دور, پرویز کا. ٹھیک ہے جی, جس طرح مشرف کا جو دور ہے وہ غامدی. ٹھیک ہے جی. اور آپ بھٹو صاحب کا دیکھیں تو اس نے بھی وہ رش بروک ولیمز اور ان لوگوں کو بلایا, اور اس نے کہا نہیں ہم تو 5000 سال پرانی بات کرتے ہیں, انڈس ویلی اور وہ سارا. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک تھا, لیکن وہ اپنا ایک نظریہ لے کے آیا, اس نے بھی وہ کیا. ضیاء الحق نے آ کے پھر بالکل ہی اور قسم کا نظریہ آپ کو دینا شروع کر دیا. وہ پروفیسر طفیل کو آگے رکھا. جی, انہوں نے جماعت اسلامی کو, اور وہ جو ایک بڑا ایک سمجھ لیں کہ حالانکہ جماعت کو اس کا ان دا لانگ رن ان کی پولیٹیکل جو پوری اسٹرگل تھی اس کو نقصان ہوا. اگر آپ دیکھا جائے تو یہ آج ان کے مطلب کوئی بھی اچھی کتاب پڑھیں تو اس میں وہ آپ کو نظر آتا ہے. تو ایک یہ بھی ہوا کہ ہم کسی چیز پہ بھی متفق بھی نہ ہو سکے. جو اگلا آیا اس نے آگے کہا کہ پچھلے نے تو بالکل کچھ نہیں کیا. تو شاید یہ بھی ایک ہمارے ہاں جس کی وجہ سے ہم کنفیوز زیادہ ہو گئے. میں بس آخر میں ہمارا ٹائم ختم ہونے کے 2 چھوٹے چھوٹے سوال کروں گا, مجھے دلچسپی اس میں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 5 بڑے دنیا کے ہسٹورینس کون کون سے ہیں آپ سمجھتے ہوں؟ سر یہ تو دنیا میں تو پھر بہت بڑے بڑے ہسٹورین ہیں. کوئی آپ لیتے ہوں جن کو آپ پسند کرتے ہوں؟ میرا خیال ہے کہ ایک لوگوں کو جن لوگوں کو پڑھنا چاہیے, ایک تو ول ڈیوراں کی جو بک ہے وہ 100 سال پرانی ضرور ہے, لیکن میں ضرور کہوں گا کہ ہسٹری آف سویلائزیشن, ہاں جی, اسٹوری آف سویلائزیشن, اس کی آپ جتنی جلدیں پڑھ سکیں وہ ایک آپ کو ایک پوری دنیا کا ایک بڑا زبردست پرسپیکٹو وہ آپ کو جو ہے وہ دے گی. اور باقی پاکستان کے اندر میں کہتا ہوں کہ 2 لوگوں کی کتابیں جو ہیں وہ ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, ایک تو اوبویسلی مبارک صاحب ہے, اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھا جائے تو الہان نیاز, علی عثمان قاسمی, یہ 2 ینگ نئے چہرے ہیں. انہوں نے جو کام کیا ہے اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. ان کی 3 4 بکس آ چکی ہیں جس کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے. ابن خلدون کو ضرور پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک اوور آل آپ کو وہ اسلامک ہسٹری کے بارے میں اگر آپ ایک مزیدار قسم کی نریشن اور ایک انڈرسٹینڈنگ چاہتے ہیں جو کہ کافی حد تک اوتھینٹک بھی ہوگی تو ابن خلدون کو آپ اسٹڈی کریں. اور اسی طرح جو ہے سبلٹرن سٹڈیز میں رانا جیت گوہا ہیں, اس میں جو ہے وہ دپیش چکربرتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو ذرا ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے تاریخ کو ایک اور اینگل سے دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ اس میں عام لوگ کیا دیکھ رہے تھے. کیونکہ ہمیں جو اب ضرورت ہے بنیادی طور پہ وہ یہ سمجھنے کی ہے, پولیٹیکل ہسٹری سے تو بھری پڑی ہیں کتابیں, سوشل ہسٹری کی طرف مطلب جو ہے دپیش چکربرتی اور ایک گایتری اسپیوک, ان کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہندوستان کو سمجھنے کے لیے وہ بڑا ضروری ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ تشریف لائے. جناب ڈاکٹر اختر رسول بودلہ صاحب, آپ TBH 1 آور شو میں آئے
اور ہمارے ساتھ وقت گزارا اور اتنی شاندار آپ نے باتیں کی. میں شکر گزار ہوں آپ کا. سر اٹس آلویز پلیجر اینڈ آنر ٹو سٹ ود یو. یہ ایک آلویز تھینک یو. اٹس این بہت شکریہ. ہم ختم کرتے ہیں.